السلام علیکم ایوری ون. آٹزم فرینڈلی ایجوکیشن اینڈ کمیونٹی گروپ میں ہوں سمجھتیاب. میں ایک اسپیشل ایجوکیٹر اور کمیونٹی کاؤنسلر ہوں. ٹورانٹو کینیڈا میں ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں. اس کے علاوہ بہت ساری کمیونٹی آرگنائزیشن سے وابستہ ہوں اور اسپیشل نیڈ خاص طور سے آٹزم کے حامل وہ بچے جن کے پیرنٹس امیگرینٹس ہیں یہاں کینیڈا میں، ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جو سہولیات مہیا ہیں ان کی معلومات فراہم کرتی ہوں. والدین کو آٹزم کے حامل بچوں کی تربیت کرنے میں مدد فراہم کرتی ہوں. اور یہ آٹزم فرینڈلی ایجوکیشن اینڈ کمیونٹی فیس بک گروپ میں نے بنایا ہے تاکہ پاکستان میں رہنے والے یا دنیا بھر میں جہاں بھی پاکستانی ہوں ان کو اردو میں آٹزم کے حامل بچوں کی تربیت، تعلیم و تربیت کیسی کی جائے اس کی معلومات فراہم کی جائے. یہ ایک رضاکارانہ طور سے ایک کام میں کرتی ہوں. ہر مہینے ایک فیس بک لائیو کے ذریعے ایک ورکشاپ پیرنٹس کے لیے اور ایجوکیٹرز کے لیے اردو میں فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، جس میں مختلف ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ لوگ مجھے دیکھ سک رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ لوگ دیکھ پا رہے ہیں، میں یہاں دیکھ سکتی ہوں. یس. تو مجھے کچھ لکھیے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کچھ لوگ یہاں آ گئے ہیں اور میں اپنے بات چیت کا آغاز کروں. نارملی فیس بک لائیو میں ہم اس طرح کرتے ہیں کہ شروع میں جو بھی ٹاپک ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی معلومات فراہم کرتی ہوں تاکہ والدین کو ٹاپک سے ریلیٹڈ بہت ساری معلومات جو ہے وہ میرے بات چیت کے دوران مل جائے. اور اس کے باوجود اگر کوئی چیز میرے ذہن سے نکل گئی ہے اور میں نے اس کے بارے میں نئی نشاندہی کی ہے تو آپ مجھ سے کویسچنس پوچھ سکتے ہیں. تو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹائم کو ہاف اینڈ ہاف میں. میں سجیسٹ یہ کروں گی کہ پروگرام کے دوران آپ جو بھی معلومات میں دے رہی ہوں اس میں سے جو بھی چیز آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے کام آ سکتی ہے آپ اس کو لکھ لیں، اور اس میں سے مزید سوالات یا ڈیٹیلز معلوم کرنے کے لیے آپ مجھ سے جب سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. تو آج کا میں دیکھ سکتی ہوں یہاں پہ کہ کچھ لوگ کامنٹس لکھ رہے ہیں. میں اپنے سیل فون پہ دیکھ لیتی ہوں. جسٹ 1 منٹ. ٹھیک ہے. تو آج کا ٹاپک جو ہم نے چنا تھا وہ ہے آٹزم اینڈ انزائٹی. آٹزم، انزائٹی اور انزائٹی کی وجہ سے بچوں میں جو پرتشدد رویے بلڈ ہوتے ہیں ان کے کبھی وہ پرتشدد ہوتے ہیں اپنی طرف اور کبھی ان پروفیشنلز اور پیرنٹس کی طرف جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور پیرنٹس جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کی طرف بھی پرتشدد ہو جاتے ہیں، یا ان بچوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ کلاس روم میں ہوتے ہیں ان کی طرف بھی کبھی کبھی جو ہے وہ ان کا غصہ اور فرسٹریشن نکلتی ہے، جو کہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ انزائٹی ہے کیا اصل میں. تھوڑا سا بالکل ٹچ بیس ہم اس ٹاپک کو کریں گے، اور انزائٹی کا آٹزم سے کیا تعلق ہے. پھر انزائٹی کی وجہ سے آٹزم کے حامل بچوں کے رویوں میں کیا فرق پڑتا ہے، اور ان رویوں کو سدھارنے کے لیے ہم کیسے سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ان سپورٹ اسٹریٹجیز میں کس طرح ABA جو اپلائی بیہیویئر انالیسس کے اصول ہیں ان کو انکارپوریٹ کر کے ہم ایک سپورٹنگ پلان بنا سکتے ہیں اور بچوں کے رویوں کو سدھار سکتے ہیں، سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کی انزائٹی کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو انزائٹی جو ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ انزائٹی کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں پریشان ہونا
خوف کھانا، گھبراہٹ ہونا اس سے، گھبراہٹ ہونا ان نون سے، ضرورت سے زیادہ کسی چیز کو لے کر پریشان ہونا، کنفیوژن ہونا. ویسے تو عام بچوں میں بھی، اسپیشل نیڈ کے بچوں کے علاوہ جو عام بچے ہوتے ہیں ان میں بھی انزائٹی کی مقدار، بھی کیونکہ بچے بہت فرائجل ہوتے ہیں کسی بھی ایکسپیرینس کو لے کر، لہٰذا انزائٹی، تھوڑی بہت انزائٹی جو ہے وہ نارمل ہے، وہ بچوں میں ہوتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو آٹزم کے حامل بچے ہوتے ہیں ان کی ایکسیسو انزائٹی اس لیے بھی ہوتی ہے کیوں، جو عام بچوں کو کہنا چاہیے کہ جو عام بچوں کے لیے جو چیزیں بہت ایزیلی ہینڈل عام بچے کر سکتے ہیں، کچھ سوشل سچویشنز ہیں، کچھ چینج آف پرسن ہے، فار ایگزامپل کلاس روم ٹیچر ہے یا والدین ہیں، کیئر گیورز ہیں، ان کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں یہ عام بچے بہت نارملی انہیں ہینڈل، بہت ایزیلی ان کو ہینڈل کر لیتے ہیں، جبکہ آٹزم کے بچوں میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مزید انزائٹی اور اسٹریس کا باعث بنتی ہیں. تو اچھا، مثال کے طور پر عام بچوں کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر میں کلاس روم کی مثال دوں تو جب سپٹمبر میں ہم سیشن شروع کرتے ہیں، کلاس روم اسکول سیشن شروع ہوتا ہے، اسکول کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں عموماً بچوں کو انزائٹی تھوڑی سی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں نہیں پتا کہ اسکول ڈے کا روٹین کیا ہے، ٹیچرس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہیں، گھر کب جانا، لائک تھوڑا سا انہیں ٹائم لگتا ہے یہ سب پک کرنے میں. لیکن ود ان اے ویک، پہلے دن سے ہی بلکہ وہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ود ان اے ویک ان کے جو ساری انزائٹی ہے وہ کام ڈاؤن ہو جاتی ہے. جبکہ آٹزم کے بچوں کو یہ ساری باتیں سمجھنا کہ ایکسپیکٹیشن کیا ہیں، روٹین کیا ہے، یہ سب آپ کو سکھانا پڑتا ہے. اور جتنا زیادہ آپ پریڈکٹیبل ہوں گے، جتنا زیادہ آپ انہیں سکھائیں گے، جتنا زیادہ انہیں پہلے سے انہیں جو ہے وہ پہلے سے پتہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہے، اتنا زیادہ ان کی انزائٹی کام رہے گی اور ان کو دشواری کم ہوگی، ان کے چیلنجنگ بیہیویئرز کم ہوں گے. تو میں اس کے لیے ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک تو روٹین میں ہلکا سا بدلاؤ یا نئی روٹین سیٹ اپ کرنے سے آٹزم کے حامل بچوں کی انزائٹی بہت بڑھ جاتی ہے، بلکہ ان کے لیے وہ ایک طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کو ان کے اندر یہ ایبلٹی نہیں ہوتی نیچرلی کہ جو سوشل انوائرمنٹ ہے یا سوشل جو سماجی بات چیت ہے وہ اس سے خود بخود کچھ سمجھ لیں. ان کے کیئر گیورز کو ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ ساری اصول سمجھانے پڑتے ہیں. یہ سوشل کریکولم ہے وہ بچوں کو ہر چیز کا سکھانا پڑتا ہے. تو ایک تو اس وجہ سے ان کی انزائٹی ہائی رہتی ہے. دوسرا یہ کہ اگر چینج آف پلیس ہوئی ہے، مطلب گھر سے اسکول جانا ان کے لیے میرے آپ کے لیے یا ایک عام انسان کے لیے یا ایک عام بچے کے لیے وہ ایک چینج ہے، ٹرانزیشن ہے، وہ تکلیف دہ بات ہے. لیکن آٹزم کے حامل بچوں کے لیے وہ ایک بہت زیادہ بڑی بات ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں فار ایگزامپل، اب جب چینج آف پرسن کی بات کر رہے ہیں تو اگر کلاس روم ٹیچر اوے ہے، ایبسنٹ ہے، اور اس کی جگہ سپلائی ٹیچر یا کوئی اور ٹیچر، اسکول کی ہی کوئی اور ٹیچر نے اس کی جگہ لی اور پڑھانا ہے، تو عام بچے بہت جلدی عام بچے بھی تھوڑے سے اینشیس ہوتے ہیں اس دن. لیکن جو آٹزم کے حامل بچے ہیں وہ بہت زیادہ اینشیس ہوتے ہیں اور ان کا رویہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیلنجنگ بیہیویئر، ان کا ہمیں ایک چیلنجنگ بیہیویئر نظر آتا ہے جبکہ وہ اپنی انزائٹیز کو کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا، جو آٹزم کے حامل بچے ہوتے ہیں ان کو اپنی جذبات سے آگہی نہیں ہوتی، انہیں اپنی ہی باڈی کی فیلنگز کے بارے میں نہیں پتا کہ میری باڈی میں یہ ٹینشن، یہ اسٹریس، یہ انزائٹی مجھے کیا کرنے میں مجبور کر رہی ہے، یا مجھے اندر سے اگر میں اداس ہوں تو مجھے کیسے محسوس ہو رہا ہے، یا میں خوش ہوں، ایکسائٹیڈ ہوں تو مجھے کیسے محسوس ہو رہا ہے اور مجھے اس پہ کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے. نہ ہی ان کو اس سے اویئرنیس ہے، نہ ہی اس بات کی آگہی، اور نہ ہی پتہ ہے کہ سوشلی کیا چیز ایکسیپٹیبل ہے، کیا چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. عام بچوں کو بھی آپ کو بچپن سے بہت ساری چیزیں سکھانی ہوتی ہیں، لیکن آٹزم کے حامل بچوں کو آپ کو تمام ہی رویے اسکریچ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھانے ہوتے ہیں کہ کیا چیز سوشلی ایکسیپٹیبل ہے اور کیا چیز سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے.
اچھا، دوسری بات آتی ہے کہ آٹزم کے حامل بچوں میں جو سائن آف انزائٹی ہے وہ کیسے ہم کیسے پتہ لگائیں کہ ان کو وہ اینشیس ہو رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں کسی چیز کو لے کے، وہ خوف ان کو کسی چیز سے محسوس ہو رہا ہے، یا وہ کنفیوز ہو رہے ہیں. سب سے بڑا سائن جو ہوتا ہے آٹزم کے بچوں کا، کہ وہ ان کے جو بھی ریچولسٹک بیہیویئر ہے، یعنی کہ ان کے روزمرہ کے کچھ بیہیویئر، فار ایگزامپل اگر ان کو اپنے آپ کو کام کرنے کے لیے وہ اسٹیمنگ کرتے ہیں، یعنی کہ ہاتھ فلیپ کر رہے ہیں، یا کوئی بھی ان کا کوئی بھی رویہ ہے، کبھی کبھی اتنی اسکن پک کرتے ہیں، ناخن یا اپنے ناخن کے آس پاس والی اسکن پک کرتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھ کو بائٹ کرتے ہیں، کبھی جو بھی ان کے رویے ہیں، ان رویوں کو لے کر وہ وہ رویے ان کے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ بار بار کرتے ہیں ان رویوں کو، اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ آپ ان کو منع کر کر کے پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے کہ میں آپ کو مثال دوں کہ اگر کوئی بچہ ہے، اس نے نیا اسکول آنا شروع کیا ہے آفٹر 2 مہینے کی چھٹیوں کے بعد، یا آفٹر ویکیشن کے بعد وہ اسکول آیا ہے، تو اس کی انزائٹی ڈیفینیٹلی بہت ہائی ہے. اسے نہیں معلوم کہ کلاس روم کی روٹین کیا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، واٹ ٹو ایکسپیکٹ، یہ اس کو نہیں پتا، جس سے اس کی انزائٹی بہت ہائی ہے. اس کی انزائٹی ہائی ہونے کی وجہ سے اس کی جو سینسری نیڈ ہے، یعنی اس کی جو سینسٹیوٹی ہے ایئرس کی، ٹیسٹ ہے منہ کا، آنکھوں کے دیکھنے کا کی جو ایبلٹی ہے، روشنی جو اس کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، یا لوگوں بہت زیادہ لوگوں سے اسے جو گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ انزائٹی کی وجہ سے بہت بڑھ جاتی ہے وہ چیز. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جو بھی اس کے ریچولسٹک بیہیویئر ہیں، فار ایگزامپل کوئی وہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے جو بھی اس نے اپنے لیے ایک بچے نے خود بخود اپنے لیے ایک عادت اپنائی ہے کہنا چاہیے، تو وہ عادت بڑھ جاتی ہے. منع کر کر کے آپ جو ہیں وہ تنگ آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہ عادت جو ہے وہ بڑھ ہی جا رہی ہے. اچھا، تو بچہ جو ہے وہ اپنی روٹین جو اس کی ہے، فار ایگزامپل وہ جو بھی اس کا پہلے کی روٹین تھی وہ اسے کرنے پہ مصر رہے گا، اسکول نہیں جانا چاہے گا، یا جو بھی کھانا اس کو پسند ہے وہ صرف کھانا چاہے گا، اس کے علاوہ کچھ منہ میں نہیں رکھنا چاہے گا، میلٹ ڈاؤن ہوں گے. یہ سارے سائن ہے کہ بچے کی انزائٹی بہت زیادہ ہائی ہے. رات میں اسے پرسکون نیند نہیں آئے گی، بار بار آنکھ کھلے گی، آدھی رات کو جاگ جائے گا، روئے گا. اچھا، سو آل دیز تھنگس، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا پیٹنا، میلٹ ڈاؤن اور آؤٹ برسٹ ہوں گے. لوگوں سے بات چیت، انٹریکشن کم ہو جائے گی. اگر وہ وربل ہے تو وہ پلے نہیں کرنا چاہے گا بچوں کے ساتھ. اگر وہ بہت ہی لوور فنکشننگ ہے تو آپ محسوس کریں گے کہ وڈران ہے اس کے اندر، ایک طرح سے وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا وہ. یا اگر وہ آپ کو لگے گا ہائپر ایکٹیو ہے بچہ، اگر وہ اس کی آن دا گو رہنے والا بچہ ہے جس کی سینسری انٹیگریشن سسٹم جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی سے جڑا ہوا ہے، جتنا زیادہ فزیکلی ایکٹیو ہوگا اتنا سینسری سسٹم ایکٹیویٹی کام کرے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی ایکٹیویٹی جمپنگ رک ہی نہیں رہی ہے، کہیں بیٹھ ہی نہیں رہا ہے، بھاگ رہا ہے. بلڈنگ میں اگر کہیں اسکول میں ہے یا گھر میں ہے تو دروازہ کھول کے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، یا باہر کہیں پارک میں لے جا رہے ہیں تو آپ کی بات نہیں سنے گا. تو یہ ساری چیزیں سائن ہیں. راکنگ کرے گا، اسٹیمنگ کرے گا، اسپننگ کرے گا، ہینڈ فلیپنگ کرے گا بچہ. اگر کوئی خراش آ گئی ہے اس کو تو اس کو کھرچے گا اس جگہ کو بار بار، منہ میں ہاتھ لے گا، تھوک نکالے گا، اسپٹ کرے گا یعنی تھوکے گا، بائٹ کرے گا اپنے آپ کو، یا کسی اور کو کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ساری سائن آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے بچے کی انزائٹی اس وقت بہت ہائی ہے. اور یہ نارملی انزائٹی کب ہائی ہوتی ہے؟ جب بچے جو ہیں وہ کسی ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں، چاہے وہ نیا اسکول شروع کرنا ہے، چاہے وہ نئے گھر میں موو ہونا ہے، چاہے وہ چھٹیوں کے بعد واپس کہیں جانا ہے، چاہے وہ کسی تقریب میں جانا ہے. فار ایگزامپل برتھ ڈے پارٹیز میں عام بچے بہت خوش ہوتے ہیں، ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ ان کی برتھ ڈے منائی جا رہی ہے. یا اگر ان کی اپنی برتھ ڈے نہیں ہے، کسی کزن کی، بہن بھائی کی، فرینڈ کی برتھ ڈے، تو وہ بہت شوق سے جاتے ہیں. جبکہ جو ہمارے آٹزم کے حامل بچے ہیں وہ
برتھ ڈے پارٹی کا شور، وہ ان ایکسپیکٹڈ سچویشن. اگر گھر میں عام ایک روٹین سیٹ ہے اور آج جو ہے وہ کوئی پارٹی ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ ماحول ہوگا، وہ ماحول ان کی انزائٹی بڑھا دیتا ہے. تو آپ دیکھیں گے ان کے بیہیویئر میں بہت زیادہ چیلنجنگ ہو جائے گا اس دن جب گھر میں کچھ تقریب ہو رہی ہے، اور خاص طور سے اگر ٹینشن ان کے اوپر ہو تو ان کو اچھا نہیں لگتا. آٹزم کے حامل جو لوگ ہوتے ہیں، بچے یا بڑے، ان کے لیے اسپیشل جب آپ انہیں فیل کرانا چاہتے ہیں، جب آپ ان کو کمپلیمنٹ دیتے ہیں، جب ان کے لیے آپ کچھ بڑی چیز کرنا چاہتے ہیں، تو بعض دفعہ ان کو پسند نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو اسیس کیا جا رہا ہے. جب آپ ان کو کمپلیمنٹ دیتے ہیں یو ڈیڈ اے گریٹ جاب، تو جو ہائی فنکشننگ لوگ آٹزم کے حامل لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انہیں اسیس کر رہے تھے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر آپ ان کو کمپلیمنٹ نہیں دیتے اور بلکہ آپ بتاتے ہیں دیٹ کہ بھائی آپ اس کام کو اس طرح کر سکتے تھے، تو وہ اسے بہت سیریس لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کمپلین کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یو ناٹ اے گڈ ورکر اور یو آر ناٹ اے گڈ پرسن. سو آپ نے جو بھی کمپلیمنٹ دینے ہیں، آپ نے جو بھی بات ان سے کرنی ہے، یہ بات سوچ سمجھ کر کرنی ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر ان کو کمپلیمنٹ بھی دینا ہے، بہت سوچ سمجھ کر بھی اپنا فیڈ بیک دینا ہے. ان کو جو بھی فیڈ بیک آپ نے دینا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر دینا ہے، کہ انہیں کسی طرح سے بھی یہ نہ لگے کہ انہیں کرٹیسائز کیے جا رہا ہے یا ان کی اسسمنٹ کی جا رہی ہے. ان کو لگے کہ آپ کا جو رسپانس ہے وہ بہت لائک نارملی ڈائریکٹ بات چیت کرنا آٹزم کے حامل بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے کام کرتا ہے، کہ آپ انہیں بتائیں کہ یہ کام آپ نے اچھا کیا، یا یہ کام آپ نے تھوڑا اس میں ڈیلے کر دیا، آپ کو اس طرح کر لینا چاہیے. اگر آپ بات گھما پھرا کے کرتے ہیں تو وہ بات ان تک نہیں پہنچتی، اور اس سے بھی ان کی انزائٹی ہائی ہوتی ہے، کیونکہ آٹزم ایک سوشل ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے. آٹزم کے حامل افراد کو خود بخود چیزیں، جسے ہم کامن سینس کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ تو کامن سینس ہے، یہ تو پتہ ہی ہونا چاہیے، یہ تو انسان ایسے کر ہی سکتا ہے، لیکن ان کے اندر بلٹ ان سسٹم نہیں ہے جو ان کو بتا سکے کہ کہ یہ جو انوائرمنٹ یا یہ جو ایکشن ہے کسی کا یا میرا، اس پر میرا کیا رسپانس ہونا چاہیے. وہ رسپانس ان کے کیئر گیور کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو اسپیسیفک اسٹرکچر ٹیچنگ انوائرمنٹ میں وہ رسپانس ان کو سکھائے. اچھا، ابھی ہم نے کہ یہ دیکھا کہ آئیڈینٹیفائی کیسے کہ اس کے سائن کیا ہیں انزائٹی کے بچوں میں یہ ڈسکس کیا. اب ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں اسپیسیفکلی اپنے بچے کو یا اپنے اسٹوڈنٹ کو کہ اس کے اندر کیسے انزائٹی ٹریگر ہو رہی ہے. تو انزائٹی کا پتہ لگانے کے لیے کہ کسی کی بھی انزائٹی، چلیں آٹزم کے حامل بچوں کی بات ایک طرف رکھ کر ہم اگر ریگولر بچوں کی بات کریں یا ریگولر بڑوں کی بات کریں، تو کسی کی بھی جو انزائٹی ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو اس کا بیہیویئر آبزرو کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ اس کی انزائٹی کی، اس کی پریشانی کی، اس کی گھبراہٹ کی، اس کے خوف کی وجہ تلاش کرنی ہوتی ہے. یہ کام تھوڑا سا مزید مشکل ہو جاتا ہے جب بات آٹزم کے حامل افراد کی ہو رہی ہو، کیونکہ وہ اپنے جذبات سے آگاہ نہیں ہیں اس طرح سے جس طرح سے یہ دنیا سیٹ اپ کی گئی ہے. لہٰذا ان کو پتہ نہیں ہے خود، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ان جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے. ایک تو آگہی نہیں ہے اپنے جذبات کی، دوسرا اس کا اظہار کیسے کرنا ہے یہ بھی نہیں پتا. تو آپ کو جو ہے، اگر آپ پیرنٹ ہیں یا ایجوکیٹر ہیں، تو آپ کو ایک ڈیٹیکٹیو کا رول پلے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت آبزرو کرنا ہوتا ہے ان کے بیہیویئرس کو کلوزلی. تو آپ کی آبزرویشن پاور جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، نہیں ہے تو آپ کو اس کو امپروو کرنا چاہیے. اچھا، ایک نام آپ آٹزم ورلڈ میں اکثر سنتے ہیں، فنکشنل بیہیویئر اسسمنٹ، which is all about observation. فنکشنل بیہیویئر کا مطلب ہے یعنی کہ کوئی بھی بیہیویئر، کوئی بھی رویہ، اس کا فنکشن کیا ہے، وہ کیا سرو کر رہا ہے کسی کو. فار ایگزامپل، اگر میں نے یہ آٹزم سپورٹنگ گروپ بنایا ہے، تو اس کا فنکشن کیا ہے، میرے لیے یہ کیا سرو کر رہا ہے، یہ میں کیوں کرنا چاہ رہی ہوں، میں کیوں اپنا ٹائم اور اپنی انرجی اپنی ویکینڈ پہ، پورے ہفتے کے کام کے بعد ویکینڈ پہ ایک ٹائم نکال کر میں کیوں کر رہی ہوں یہ والنٹرلی ورک، مجھے کیا دے رہا ہے.
میرے اس بیہیویئر کا فنکشن کیا ہے. اس بیہیویئر کا فنکشن میرا یہ ہے کہ مجھے لوگوں کی مدد کرنا پسند ہے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان میں اردو میں آٹزم کے حامل بچوں کے والدین کے لیے تربیت کے مواقع بہت کم ہیں، اور فری تو مجھے لگتا ہے بالکل بہت ہی کم ہے. لہٰذا ایک انٹرنیٹ کے تھرو جو بھی نالج میرے پاس ہے وہ میں ان والدین سے پہنچاؤں، یہ میرا ایک طریقہ ہے آٹزم کے حامل بچوں کی خدمت کرنے کا. تو یہ میرا جو بیہیویئر ہے اس کا فنکشن یہ ہے. اب چلیں واپس آٹزم کی طرف جاتے ہیں کہ اگر بچے کا کوئی بیہیویئر ہے، فار ایگزامپل بچہ جو ہے وہ جب کھانا آپ اس کے ساتھ رکھتے ہیں تو سامنے رکھتے ہیں تو وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے، اور وہ نہیں کھانا چاہتا اور جو بھی کچھ ہے، تو پھر آپ اس کو کیسے، کیوں کر رہا ہے وہ اس طرح، کیا وجہ ہے اس کی؟ تھوکتا ہے اور کچھ کھانا نہیں چاہتا، یا کوئی پرٹیکولر چیز اس کو پسند ہے، صرف وہی کھانا چاہتا ہے. تو آپ اس کو آبزرو کریں کہ ماحول میں کیا ہو رہا ہے، وہ کس وقت وہ بیہیویئر اس کا زیادہ ایسکلیٹ ہوتا ہے، یا کس وقت وہ بیہیویئر اکر ہوتا ہے، کس وقت وہ ہوتا ہے کام اور کس وقت نہیں ہوتا. کون لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اس وقت جب اس کا یہ بیہیویئر، فار ایگزامپل بچے اکثر والد جو ہوتے ہیں ان کے سامنے، کیونکہ وہ والد کام پہ رہتے ہیں اور وہ بہت تھوڑے ٹائم کے لیے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں ہوتے بیچارے کام کی وجہ سے، تو بچے وہ بچوں کو ڈسپلن کرنے میں کہتے ہیں جانے دو، چھوٹا بچہ ہے مت کرو. بچے کو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ کون میرا فیور لے رہا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ والد کے سامنے زیادہ ریئیکٹ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے فنکشنل بیہیویئر اسسمنٹ جسے FBA کہتے ہیں، اس کے ذریعے پہلے آپ نے 2 ہفتے یا 1 ہفتے سوچنا ہے. کوئی ایک بیہیویئر پک کرے بچے کا جو بھی چیلنجنگ بیہیویئر ہے، جس کا تعلق آپ کے خیال میں اس کی انزائٹی سے ہے، اس کو پک کریں اور سوچیں کہ وہ بچہ وہ بیہیویئر کیوں کر رہا ہے، اس بیہیویئر سے اس بچے کو کیا حاصل ہو رہا ہے. پہلے تو آپ نے یہ پتہ لگا لیا. تو جب آپ نے یہ پتہ لگا لیا تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ بھائی انزائٹی کی وجہ کیا ہے، بیہیویئر کی وجہ کیا ہے. پھر آپ نے جو کامن ٹریگر ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں. کامن ٹریگر کیا ہے؟ چینج آف روٹین. روٹین میں چینج ہونا یہ ایک بہت بڑا ٹریگر ہوتا ہے آٹزم کے حامل بچوں کے لیے. اگر ان کی ڈیلی روٹین میں ڈیلی روٹین کا چینج بڑا عجیب سا ہے کہ ڈیلی روٹین کا چینج، ایک میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ میں ایک بچے کو یہاں کمیونٹی میں سپورٹ کر رہی تھی. اس کے پیرنٹس، اس کے گرینڈ پیرنٹس پاکستان سے آئے ہوئے تھے اور ان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے. بچہ اپنے والدین کے اور بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین آئی تھنک ہی واز اے سنگل چائلڈ، تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کے گھر میں بالکل پرسکون تھا، اپنی پوری روٹین کرتا تھا، کوئی بیہیویئر نہیں تھے. صرف گیسٹ کے آنے سے اس بچے کا پورا بیہیویئر بہت چیلنجنگ ہو گیا. ایک چھوٹی سی بات سے، کیونکہ اس کے فیملی جو کمپوزیشن تھی اس میں چینج آیا، اور اس چینج کو ایکسیپٹ کرنا اس بچے کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوا. تو چینج ان روٹین جو ہے وہ ہر سینس میں ہو سکتی ہے. لوگوں اطراف میں جو لوگ ہیں وہ چینج ہو گئے، بلڈنگ چینج ہو گئی، گھر سے اسکول چلے گئے، یا نیا گھر بدل لیا، محلہ بدل لیا، دوست چینج ہو گئے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز جیسے جو ہمارے لیے کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. مطلب سردیاں آ رہی ہیں تو ہم نے اب جو ہمارے فال کے بوٹس تھے، جو جوتے تھے، وہ ہم نے سائڈ پہ رکھ دیے اور ہم نے ونٹر بوٹس پہننا شروع کر دیے. ہمارے لیے ایک چھوٹی سی چینج ہے، لیکن آٹزم کے حامل بچوں کے لیے ایک بہت بڑی چینج ہے، اور اس سے ان کی انزائٹی بہت زیادہ بڑھتی ہے. تو چینج ان انوائرمنٹ، چینج ان روٹین، انفیملیئر سوشل سچویشن، جس میں کوئی پارٹی ہو سکتی، برتھ ڈے پارٹی جیسے میں نے کہا ایک انفیملیئر سچویشن ہے. سینسری سینسٹیوٹیز، ان کی سینسری سینسٹیوٹیز بہت بڑی وجہ ہوتی ہے انزائٹی بڑھ جانے کی. اگر ماحول میں بہت شور ہے، بہت زیادہ لوگ موجود ہیں، بہت زیادہ روشنی ہے، بہت زیادہ میوزک لاؤڈ ہے، اس سے ان کی انزائٹی، ان کی سینسری سینسٹیوٹیز بڑھتی ہیں، اور سینسری سینسٹیوٹیز بڑھنے سے ان کے ذہن پہ دباؤ پڑتا ہے، اور ذہن پہ دباؤ پڑنے سے ان کی انزائٹی بہت ہائی ہو جاتی ہے.
کبھی کبھی بچے جو ہے کسی پرٹیکولر سچویشن سے ڈرنے لگتے ہیں، مطلب باتھ روم جانے سے ڈرنے لگتے ہیں، یا کسی ٹوائے سے ڈرنے لگتے ہیں، کوئی ان کا ایسا کھلونا ہوتا ہے جس کو آپ قریب لائیں تو وہ ڈرنے لگتے ہیں. تو تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوں گی، آبزرو کرنی ہوں گی کہ بھائی کیا وجوہات ہیں، کیا ماحول ہے، کیا لوگ ہیں جس کے درمیان میرے بچے کی انزائٹی ہائی ہوتی ہے اور کس وقت نہیں ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ انزائٹی کی اصل وجہ کیا ہے. کبھی کبھی بچے جو ہیں تھوڑے بڑے ہو رہتے ہیں تو ہم ان کے اگر پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں یا کرب میں سوتے ہیں تو ہم ان کو ان کے بیڈ انڈیپینڈنٹ بیڈ میں انڈیپینڈنٹ روم میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کی انزائٹی ہائی ہو جاتی ہے، وہ انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے، وہ چیز چینج ہو رہی ہے. ٹائم آف ٹرانزیشن کبھی کبھی انزائٹی ہائی کر دیتا ہے. اسکول میں جو ریسیس ٹائم ہوتا ہے، ٹائم ٹیبل کا ہاف ٹائم جو ہوتا ہے، اس کے میں جو تیاری ہے، جانا باہر، واپس آنا، کھیلنا باہر، اس میں بچوں کی انزائٹی، آٹزم کے حامل بچوں کی انزائٹی بہت ہائی رہتی ہے. ان تمام چیزوں کے ارد گرد سوچیں اور آبزرو کریں کہ آپ کے بچے کو کیا چیز اینشیس کرتی ہے، وہ کیا چیز ہے جس سے اس کی انزائٹی بہت بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کا رد عمل کے طور پہ اس کے چیلنجنگ بیہیویئر سامنے آتے ہیں. جب آپ نے یہ پتہ لگا لیا کہ وہ وجہ کیا ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں. آپ نے بہت نام سنا ہوگا ABA کا، اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس. اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس میں بہت دفعہ اس کے بارے میں بات کر چکی ہوں، اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں ایک ورک شاپ جو ہے وہ صرف اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس پہ ڈیٹیل میں کروں. لیکن ابھی ہم تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ اپلائیڈ بیہیویئر انالیسس کو ہم کس طرح بچے کے لیے گھر یا اسکول کے پروگرام میں انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، اس پروگرام کا حصہ بنا سکتے ہیں. اچھا، آپ نے بچے کی انزائٹی کی وجہ معلوم کر لی. پھر آپ نے جب وجہ معلوم کی، اگر آپ کا بچہ ہائی فنکشننگ ہے، بات چیت کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو سب سے پہلے اس کی اپنی باڈی لینگویج، باڈی سائن جو ہے اس سے آگاہ کریں. اس کو بتائیں کہ تم کیسا فیل کرتے ہو جب تمہیں انزائٹی ہو، تمہیں ہیوی بریدنگ ہونے لگتی ہے، یا تمہیں لگتا ہے تمہاری سانس رک رہی ہے، یا تمہارے پیٹ میں بٹر فلائز فیل ہوتی ہیں، یا ٹائرڈ محسوس کرتے ہو، یا وڈران محسوس کرتے ہو انوائرمنٹ. یہ ساری چیزیں آپ اس کو سکھا سکتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے انزائٹی میں آپ کی، اور آپ کو لگتا ہے جیسے بعض لوگوں کی انزائٹی میں دل کی دھڑکن اتنی بڑھ جاتی ہے انہیں لگتا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک محسوس ہو رہا ہے. تو آپ سوچیں ایک نان وربل بچہ جب سے یہ ساری چیزیں اپنی باڈی میں فیل ہو رہی ہیں، تو جس کو بتانا بھی نہیں آتا ہے کہ مجھے یہ چینج جو آپ نے میرے انوائرمنٹ میں کیا ہے، اس سے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے میری باڈی میں اور میرے برین میں، تو اس کا رد عمل کس طرح نکل گیا. کہتے ہیں نا کہ جو بیہیویئرز ہوتے ہیں، آل بیہیویئرز آر کمیونیکیشن. کمیونیکیشن صرف ورڈز میں نہیں ہوتا، کمیونیکیشن بیہیویئرز میں بھی ہوتا ہے. تو وہ آپ کو اپنے بیہیویئر، جس کو بات چیت نہیں کرنا آتی، ورڈز نہیں آتے، وہ اپنے بیہیویئر سے آپ کو کمیونیکیشن دے رہا ہے. دس از ٹو ہارڈ فار می، وہ یہ بتا رہا ہے. تو آپ اس بیہیویئر کو سمجھتے ہیں اور آپ اس کی اطراف کا پروگرام اس کی انزائٹی ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں کہ جب ہم نے پتہ لگا لیا ہمارے بچے کی سائن کیا ہے، اس کی انزائٹی کی وجوہات کیا ہیں، اور اب اس بچے کو ہمیں ہیلپ کرنا ہے ABA کی اسٹریٹجیز یوز کر. تو سب سے پہلے تو ہم، اگر بچہ وربل ہے تو ہم سکھا سکتے ہیں، اب نان وربل کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ آپ اس کے سامنے ماڈل کریں کہ ڈیپ بریدنگ کیسے کرتے ہیں. یو بریتھ تھرو یور نوز اور کاؤنٹ کریں اس کے سامنے، اور اس کو شروع میں وہ آپ کی طرف دیکھے گا یا کہ یہ کیا مجھے کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے. بٹ اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو آٹزم پیرنٹس ہیں یا آٹزم ایجوکیٹرز ہیں، ان کا مڈل نیم جو ہے کنسسٹنسی ہونا چاہیے. جتنے آپ کنسسٹنٹ ہیں، آپ کے بچہ آپ پہ اتنا زیادہ ریلائی کرے گا، آپ کے ساتھ پرسکون رہے گا، کیونکہ وہ آپ پہ اعتماد کرے گا کہ آپ کو پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. ہی کین ٹرسٹ یو. تو آپ کنسسٹنٹ رہیں. آپ روزانہ ایک روٹین بنائیں کہ بھائی میں نے اس وقت بیٹھ کے اتنے منٹ، 5 منٹ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کے ڈیپ بریدنگ اس کو ماڈل کرنی ہے. آہستہ آہستہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سیکھ جائے گا کہ ڈیپ بریدنگ کرنا ہے جب انزائٹی فیل ہو. یہ ایک لانگ پروسیس ہے، یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، مگر ممکن ہے. آل ڈیپینڈ کہ ہاؤ ڈیٹرمن یو آر.
آپ کے اندر کتنا جذبہ ہے اپنے بچے کی مدد کرنے کے لیے. اچھا کاؤنٹ کریں 1 to 10, بیکورڈس کاؤنٹ کریں یا فارورڈ کاؤنٹنگ کریں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, پھر ڈیپ بریتھ کریں. یہ سارا آپ نے بچے کو کر کے سکھانا ہے. آپ اس کو لفظوں میں نہیں, کیونکہ جو آٹزم کے حامل بچے ہیں وہ لفظوں میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظوں میں الجھ جاتے ہیں. بعض بچوں کی جو کمیونیکیشن ایبلٹیز ہوتی ہیں, اگر آپ نے پورا سینٹینس بولا ہے تو اس سینٹینس میں 3-4 ورڈ وہ مس کرتے ہیں اپنی ہیئرنگ سینسٹیوٹی کی وجہ سے, تو یا اپنے برین فنکشن کی وجہ سے. تو کم سے کم لینگویج ان کے ساتھ استعمال کریں, زیادہ سے زیادہ ماڈلنگ کریں یا ان کے ساتھ پکچرز استعمال کریں. جیسے کہ ابھی میں ڈسکس کروں گی, بتاؤں گی آپ کو کہ کس طرح آپ بچے کو سکھا سکتے ہیں. اس کے اسکیجول میں آپ اس کا جو ویژول اسکیجول ہے ڈے کا, اس میں بریدنگ ٹائم کا جو سمبل ہے وہ لگا دیں کہ صبح 10 بجے ہم 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے ڈیپ بریدنگ کریں گے ایوری ڈے. جب آپ ایوری ڈے 1 month یہ کریں گے تو بچے کو خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ ڈیپ بریدنگ کرنی ہے. کبھی بھی جب بچے کو میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے ہم اس وقت اسٹریٹجیز پریکٹس نہیں کرتے, اس وقت تو ہم بچے کو کام ڈاؤن کرنے کی اسٹریٹجیز پریکٹس کرتے ہیں. اور پھر ہم اصل میں جب وہ آلریڈی اس ایموشنل اسٹیج میں ہے, لرننگ ایموشنل اسٹیج کیا ہوتی ہے کہ نہ تو بچہ بہت زیادہ پریشان ہے نہ بہت زیادہ پرسکون ہے, وہ ایک بیچ کی اسٹیٹ میں ہے. اس وقت آپ اس کو سکھاتے ہیں. تو آپ روزانہ جب آپ اسکیجول میں پریکٹس کرتے ہیں, جیسے کہ میڈیٹیشن ہے یا نماز پڑھنا ہے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کے لیے, ہم ایوری ڈے کرتے ہیں. کیوں ایوری ڈے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے برین کو ریلیکس کرتے ہیں ایوری ڈے, تاکہ وہ اس فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ میں, اس میلٹ ڈاؤن موڈ میں جائے ہی نہیں. نہ وہ اس میں جائے گا اور نہ آپ کو پھر جو کرائسس پریونشن انٹرونشنز ہیں وہ اپلائی کرنی پڑیں گی. کرائسس کی اسٹریٹجیز اپلائی کرنے سے کرنا پڑے گا. اگر زیادہ کرائسس از جسٹ لائک میں پہلے بھی شاید بتا چکی ہوں کہ میلٹ ڈاؤن از لائک جیسے دورہ ہوتا ہے. برین جو ہے وہ یہ پیٹرن لرن کر لیتا ہے اور بار بار وہ اپنا دورہ جو ہے وہ برین دہراتا رہتا ہے. اگر میلٹ ڈاؤن آپ ہونے دیں بار بار, تو آپ کی کوشش کیا ہے, پریونشن کرنی ہے. آپ نے ایسا اسٹریٹجی بنانی ہے کہ وہ دورہ ہو ہی نہ, اور اس کے لیے آپ کو ایک ویژول اسکیجول میں ایک میڈیٹیشن کا ایک کامنگ ٹائم لگانا ہوگا, روزانہ کرنی ہوگی. اچھا بچے کے ویژول اسکیجول میں روزانہ کامنگ ایکٹیویٹیز رکھیں, لائک پلے ڈو سے کھیلنا, پانی اگر کسی سے کھیلنا اس کو پسند ہے تو ایک ٹب میں پانی بھر کے آپ روزانہ آپ نے, اور 5 منٹ 10 منٹ آپ نے ٹائمر سیٹ کر کے بچے کو کہ اتنا ہی ٹائم ہے آپ کے پاس, اس کو ایسے. اچھا جو بہت لوور فنکشننگ بچے ہوتے ہیں, جیسے میرے پاس ابھی میرے ورک پلیس پہ ایک بچے نے ابھی سارے بچوں نے سپٹمبر میں ٹرم اسٹارٹ کیا, ہی جسٹ اسٹارٹڈ ناؤ 2 weeks بفور کرسمس. تو وہ تو ابھی نہ تو اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا اس کلاس روم کی روٹین ہے, کیا چیز ہے کیا نہیں. تو اس کے لیے ایوری تھنگ از ہی از ویری اینشیس. اس کو نہ کامنگ ٹائم لینا آتا ہے, تو ابھی ہم اسے فورسفلی کس طرح ٹائم سکھا رہے ہیں کہ ہم ٹائمر کے ساتھ اس کو صرف بیٹھنے کی پریکٹس کرا رہے ہیں کہ ایک چیئر پہ آپ 3 منٹ یا 5 منٹ آپ بیٹھیں گے. یہ اس کو ہم ٹیچ کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو کام یور سیلف. پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم لے جائیں گے اس کو, ہم ایک جگہ پرووائڈ کریں گے, وہاں لیٹ جائے, ٹائمر سیٹ کر کے کامنگ میوزک لگا دیں گے. تو 2 week ہم اس کو اس کے لیے ٹرین کریں گے. جب وہ اپنی باڈی کو ریلیکس کرنا سیکھ لے گا تو تیسرا اسٹیپ یہ ہوگا کہ اس کو پلے ڈو کے ساتھ, لیگو ایکٹیویٹیز, ایسی سینسری ایکٹیویٹیز کے ساتھ, پانی کے ساتھ, رائس ایک چاول جو ہے وہ ایک باکس میں بھر کے کہ وہ اس سے کھیلتا رہے, اس کو دیں گے تاکہ اس کی سینسری کامنگ ایکٹیویٹیز ان پٹ اس کو ملے اور وہ کام رہنا سیکھے روزانہ اور اس کو میلٹ ڈاؤن نہ ہو. کوائٹ سٹنگ اینڈ سلیپنگ آپ اسٹریٹجی استعمال کریں بچے کے لیے, جو میں نے کہی کہ ایک ایسا کارنر گھر میں آپ نے بنایا یا کلاس روم میں جہاں بچے کو پتا ہو کہ روزانہ جا کے اس کو وہاں بیٹھنا ہے, اپنی کامنگ ایکٹیویٹی کرنی ہے, آپ نے کرانی ہے. شروع میں آپ کو ٹیچ کرنا پڑے گا یہ, لیکن 1 مہینے بعد بچے کو خود پتا ہو جائے گا کہ جب وہ اینشیس ہو رہا ہے, جب روٹین چینج ہوئی ہے اور وہ گھبرا رہا ہے, تو آپ نے کہنا ہے کہ گو سٹ ان یور کامنگ اسپاٹ, اور وہ چلا جائے گا اور بیٹھ جائے گا اور کام ہو جائے گا. تھوڑا سا ٹرسٹ آپ کو بلڈ کرنا ہوگا اس کے ساتھ. ویژول ٹولز استعمال کریں, لینگویج, وربل لینگویج, بات چیت جو ہم بڑے کرتے ہیں, ہمیں بات کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے بڑوں کو. ٹیچرز آر بیسٹ ٹو ٹاک,
کیونکہ ہر بات ہمیں بتا کے کرنے کا ہوتا ہے. لیکن آٹزم کے بچوں کے ساتھ الٹا ہے, جتنا کم بات کریں گے اتنا وہ آپ کی بات سمجھیں گے. آپ کو ویژول اسکیجول میں دکھانا ان کو کہ آپ اس طرح بات کریں. اچھا, ٹائمر استعمال کریں تاکہ انہیں ٹائم کا کانسیپٹ ہو کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے کتنی دیر کرنی ہے. نارملی بچوں کا اگر وہ ہائی فنکشننگ بچے ہیں تو ان کا اٹینشن اسپیم 20 منٹ 25 منٹ ہو سکتا ہے ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ. لیکن اگر وہ بہت لوور فنکشننگ ہے, نان وربل ہیں, تو ان کا اٹینشن اسپیم جو ہے وہ 5 to 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. اپنی پسندیدہ ایکٹیویٹیز پہ بھی وہ زیادہ دیر نہیں کر سکتے اسٹے. وہ کچھ ایسا بیہیویئرز میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو سینسری اوور لوڈ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ نے بہت دیر انہیں آئی پیڈ کے ساتھ یا فون کے ساتھ چھوڑ دیا, ٹائمر لگائے بغیر ان لمیٹڈ ٹائم ان کو دے دیا کہ چلو میں فون پہ بات کر رہی ہوں, اتنی دیر تم کھیل لو, تو جیسے ہی آپ نے فون رکھا ہوتا ہے اس وقت بچہ میلٹ ڈاؤن کے لیے ریڈی ہوتا ہے. بیکاز اس کا برین جو ہے وہ ہائی وے پہ گاڑی کی طرح دوڑ رہا ہے, اور آپ نے اس کو ٹائم لمٹ نہیں دی. جتنا اس کا برین برداشت کر سکتا تھا, آپ نے اس سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈال دیا. اس کو ان لمیٹڈ ٹائم دے دیا کھیلنے کے لیے آئی پیڈ پہ. یا کوئی بھی کام, لائک پانی کے لیے آپ نے باتھ روم میں ٹب بھر کے اس کو بٹھا دیا, اسے پانی میں کھیلنا پسند ہے, بٹ پانی میں کھیلنا بھی وہ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہ ان لمیٹڈ ٹائم نہیں اس کی باڈی اور برین برداشت کر سکتے. جتنا اس کا ٹینشن اسپین ہے آپ کو اتنی ہی ایکٹیویٹی کرانی ہے. جیسے دوا ہوتی ہے نا, کہ یہ تھوڑی ہے کہ اگر آپ کو ڈاکٹر نے کوئی دوا پرسکرائب کی ہے تو ایک دن میں ساری پورے ہفتے کی دوا کھا لیں, آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں گے. آپ تھوڑی تھوڑی کر کے کھاتے ہیں. اسی طرح سینسری سسٹم کو بھی جو ان پٹ پرووائڈ کرنا ہے, نہ وہ بہت زیادہ ہو نہ وہ بہت کم ہو, وہ اس مقدار میں ہو جتنے کی بچے کو ضرورت ہے. اور وہ پتہ کیسے کیا جائے کہ ہمارے بچے کی اٹینشن اسپین کیا ہے؟ آبزرویشن, FBA, فنکشنل بیہیویئر اسسمنٹ سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا بچہ, اچھا میں نے دیکھا, میں نے اس کو اس کا پسندیدہ کھیل بھی گڑیا سے جو بھی اس کے ٹوائز ہیں کھیلنے کے لیے دیا, مگر 15 منٹ بعد وہ چھوڑ کے ہٹ گیا اسے, یا وہ آوازیں نکال رہا ہے, یا اپنا ہاتھ کاٹ رہا ہے, اسپٹ کر رہا ہے, کچھ بھی ایسا کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ڈن, let me know what I can do next. تو یہ ساری باتوں کا آپ نے خیال رکھا. اس کے علاوہ ڈیپ پریشر مساج بہت ہیلپ کرتا ہے. ڈیپ پریشر بچوں کو ہیلپ کرتا ہے انزائٹی میں بھی, سلیپ میں بھی. تو آپ بہت زیادہ کوئی مساج پارلر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بیبی آئل لے کے, کھوپرے کا جو ناریل کا تیل ہوتا ہے وہ لے کے, آپ نے رات کو سونے سے پہلے بچے کی باڈی پہ, خاص طور سے اس کی بیک, اس کی لیگز, جو اس کا پورا جو پوری باڈی ہے اس کو آپ نے ڈیپ مساج دینا, اس کے ہیڈ مساج دینا, اور اس کے بعد اس کو نیم گرم پانی سے شاور دلا کر اس کو ڈرائی کر اس کو رات کے سونے کے کپڑے, اس کو پتہ ہونا چاہیے میرے سونے کے کپڑے پہنا کر, لائٹ جتنی بھی آپ رکھتے ہیں ہلکی تیز ہو کر کے, ٹائم ہونا چاہیے سونے کا. سونے کے ٹائم کا پتہ ہونے سے بچوں کی انزائٹی نیچے رہتی ہے. ڈیپ پریشر سے بچوں کی انزائٹی کنٹرول میں رہتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہے. بیڈ ٹائم روٹین بہت امپورٹنٹ ہے. میوزک کا استعمال اگر کر سکتے ہیں, کامنگ میوزک, یوگا میوزک بیڈ ٹائم روٹین کے لیے تو ضرور کریں. ڈیپ پریشر کریں, شاور ضرور دلائیں, رات کو سونے کے کپڑے پہنائیں, بچے کا دانت برش کا ضرور کروائیں, اس کو اسٹوری سنائیں. جو بھی یہ ساری چیزیں کرنا آپ کو, آپ کے بچے کو گڈ نائٹ سلیپ میں ہیلپ کرے گا. آپ کی, اسے ہم کہتے ہیں سلیپ ہائیجین. تو آپ سلیپ ہائیجین جتنی مینٹین رکھیں گے بچے کا دن اتنا اچھا گزرے گا, اس کے چیلنجنگ بیہیویئر اتنے کم. یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ میرا بچہ بائٹ کرتا ہے, ایک جگہ بیٹھتا نہیں ہے, میں کیا کروں, وہ یہ کرنا چھوڑ دے. آپ کو جو ہے وہ آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے لائف لانگ, اور ایز اے پیرنٹ, ایز این ایجوکیٹر, you have a responsibility, you have a commitment to do it. ایک وقت آئے گا بچپن میں 0 to 6 years آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, پھر 6 to 12 years آپ کا محنت جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے, تھوڑی کم ہو جاتی ہے. جب بچہ ٹین ایج میں جاتا ہے تو تھوڑی اور رسپانسبلٹی ڈفرینٹ طرح کی اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. مطلب چہرہ بدلتا رہے گا لیکن سسٹم اپنی جگہ رہے گا. کچھ نہ کچھ ضروریات ہوں گی جو آپ کو کیٹر کرنی ہوں گی. کچھ لوگ جو ہیں, اچھا بیہیویئر تھراپی, اگر بیہیویئر یہ سب کچھ کرنے سے, اسٹریٹجیز کرنے سے انزائٹی کنٹرول میں نہیں آتی کبھی کبھی,
تو لوگ بیہیویئر تھراپی کی طرف جاتے ہیں, وہ بیہیویئر سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں, ون آن ون اے بی اے تھراپی کراتے ہیں, وچ از وہی جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ اے بی اے تھراپسٹ, آئی ایم مائی سیلف اے سرٹیفائڈ بورڈ اے بی اے تھراپسٹ. تو ایک تو ہے کہ ون آن ون بچے کے ساتھ بیٹھ کے اس کا ایک بیہیویئر پک کر کے اس کو کرنا, اور ایک جو ہے وہ ہم پیرنٹس کو بھی ٹرین کرتے ہیں, بیکاز پیرنٹس اور ایجوکیٹرز جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, ان کو اے بی اے پرنسپلس پتہ ہونا بہت ضروری ہیں. تو اگر جتنا زیادہ آپ کو انفارمیشن ہوگی آپ کے بچے کو اتنا فائدہ ہوگا. اینڈ ڈیفینیٹلی اگر بیہیویئر بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہے تو آپ اے بی اے تھراپی ضرور کرائیں, اٹ ہیلپس اے لاٹ. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں, یہ میں آخری بات کروں گی پھر ہم سوال جواب کی طرف جائیں گے. کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ میڈیکیشن دینا کس حد تک صحیح ہے. میرے ذاتی خیال میں میڈیسن کو ایز اے لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ رکھنا چاہیے. اگر بیہیویئر بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہے اور بچہ اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے, تو پھر آپ کو میڈیکل پروفیشنل سے کرنا چاہیے. کوشش کریں کہ سائیکالوجسٹ, اے بی اے تھراپسٹ, ٹاک تھراپی کے ذریعے یا اے بی اے تھراپسٹ کے ذریعے آپ بچے کو پہلے سہولیات فراہم کریں. میڈیکیشن ویسے بھی کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے. آپ تھوڑے عرصے کے لیے جب بیہیویئر بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہے آپ دے سکتے ہیں, پھر اینی وے میڈیکل پروفیشنل بھی اس کو ریڈیوس کریں گے آہستہ آہستہ. آپ کو کہیں گے کہ آپ ایسی اسٹریٹجیز اپنائیں کہ وہ بیہیویئر بڑھے نہیں یا بیہیویئر ہو ہی نہیں. جیسے کہ ہماری فزیکل نیڈ ہوتی ہیں. اگر مجھے بلڈ پریشر ہے اور میں اوپر سے دوا کھاتی رہوں لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی ہیلدی ایٹنگ کا, اپنی ایکسرسائز کا, اپنی نیند کا, اپنے اسٹریس لیول کا خیال نہیں رکھوں, تو وہ دوا کیا کرے گی؟ دوا کھا کے آپ تھوڑی دیر کے لیے صحت مند ہو سکتے ہیں, لیکن بہرحال جو ڈسٹریکشن اندر ہو رہی ہے, جو چیزیں ڈسٹروائے ہو رہی ہیں وہ تو ہو رہی. تو یہ ساری باتیں بہت اہم تھی. تو یہ ہو گیا ہمارا انزائٹی کا آج کا. میں دیکھتی ہوں کہ کوشچنز کامنٹس ہمارے پاس کیا ہیں. جناب, میں کامنٹ کیسے دیکھوں, میں فون پہ دیکھتی ہوں. اچھا, آج کا میں دیکھتی ہوں کہ اچھا جی, یہ کامنٹ آ رہے ہیں, میں پڑھتی ہوں ون بائی ون. فائزہ حقانی, السلام علیکم. وعلیکم السلام فائزہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے. زرینہ ظفر, آپ مجھے سن سکتی ہیں, تھینک یو. پیری ناز, وعلیکم السلام. سدرا, میرا بیٹا آٹزم ماڈریٹ ہے, 8 ایئرز ہے, 2.3 میتھ بہت اچھا کرتا ہے, میرے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے, ہر جگہ جاتا ہے, واش روم میرے ساتھ جائے گا مگر ہاتھ پکڑ کر سوئے گا. اگر میں اس میں کیا کروں؟ ایسے میں مجھے لگتا ہے جیسے وہ بہت ذہن تکلیف میں ہے. اگر میرا ذرا سا دور ہونے کی ٹرائی کروں تو روتا ہے بہت زیادہ. جی ہاں, یہ اٹیچمنٹ ہے, اور اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کو انزائٹی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گی. اور بہت سارے بچے, ریگولر بچے بھی اس انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, لیکن آٹزم کے بچوں کے لیے یہ ایکسیسو ہوتی ہے. تو جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ, جیسے کہ میں شروع سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں آٹزم کے حامل بچوں کے لیے میک شیور آپ کو ہر چیز ان کو سکھانی پڑے گی, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کا بچہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں چھوڑتا ہے تو آپ کو ایک پلان بنانا ہوگا اس کے لیے کہ میں کس طرح اپنے بچے کو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ بناؤں کہ وہ میرے بغیر بھی اسٹے کرے. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ نے بتایا کہ واش روم بھی ساتھ جاتا ہے, تو آپ کسی دوسرے کیئر گیور کی مدد لیں. واش روم جب جائیں تو اس کو نہ لے کے جائیں, اس کو باہر بٹھائیں. وہ روتا ہے, اس کو رونے دیں. آف کورس جب کسی کے لیے کوئی چیز ہارڈ ہوتی ہے تو وہ روئے گا, وہ شخص روتا ہے, وہ شخص پریشان ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو نیچرل کانسیکوینسز سے سکھاتے ہیں. آپ اس کو باہر بٹھائیں اور آپ واش روم یوز کریں, اور ٹائمر کا استعمال کر لیں. ٹائمر لگا کے جائیں کہ 5 منٹ میں جا رہی ہوں واش روم سے اور میں یوز کر کے آتی ہوں. تو آپ واش روم یوز کر کے آئیں. آہستہ آہستہ ود ان اے ویک آپ کا بچہ سمجھ جائے گا کہ یہ میری مام کی یہ ایکسپیکٹیشن, یہ دس از ناٹ گونا ہیپن. اس کی ہر بات نہیں مانی جائے گی, کیونکہ جو باتیں
ہم لاڈ میں یا کہ ہمارا بچہ رو رہا ہے اور ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم مانتے ہیں وہ ہمارے بچے کے لیے ہی نقصان دہ ہوتی ہے. تو ایک تو آپ یہ کریں. اور سلیپ ٹریننگ آپ کو کرنی پڑے گی باقاعدہ اپنے بچے کی. وہ بیکورڈ چیننگ سے بھی ہو سکتی ہے، فارورڈ چیننگ سے بھی ہو سکتی ہے. آپ کو یا تو بچے کو سلائیں اپنے ساتھ، اور پھر جب سو جائے تو اس کو الگ بیڈ پہ ٹرانسفر کریں. شروع میں آپ کوشش کریں کہ آپ اسی کمرے میں اس کو رکھیں جہاں آپ ہیں، پھر وہاں سے اٹھا کے آپ اس کو 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد آپ اس کا روم چینج کریں، اس کو نیا بیڈ لا کے اس پہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش، یا پرانے بیڈ کو دوسرے روم میں چینج کریں. تو آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز کی ٹریننگ کرنی ہوگی، اور آپ کو اپنے دل پہ پتھر رکھنا ہوگا. اور اگر آپ آٹزم مدر ہیں تو آپ کو بہت زیادہ سننے میں ملے گا، یا ایجوکیٹر ہیں تو آپ کو بہت زیادہ سننے میں بھی، اور لوگ بہت جج بھی کریں گے کہ آپ بہت سخت ہیں. یو آر ویری ویری فرم ود یور چلڈرن، ود یور اسٹوڈنٹ. آپ نے اس کو بالکل بات کو مائنڈ نہیں کرنا ہے، وہ آپ کے بچے کی ضرورت ہے. جتنا آپ فرم ہیں اس کے ساتھ، اسٹریٹ فارورڈ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے بچے کے لیے کیا کرنا بہتر ہے، چاہے وہ تھوڑا روئے، تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو کرتی ہے. اچھا، میری بیٹری کمپیوٹر کی لو ہے، میں دیکھتی ہوں what is happening here. ٹھیک ہے جی، ہم نے بیٹری لگا دی ہے. اچھا، تو یہ سب آپ کو کرنا ہوگا. اچھا، دوسرا دیکھتے ہیں. اسما، السلام علیکم. اسما، وعلیکم السلام. میری بیٹی پری ناز کہہ رہی ہیں، میری بیٹی 3.5 سال کی ہے، سنگل چائلڈ ہے. گیسٹ آ جائیں تو ان کو دیکھ کر بہت اوور ریئیکشن دیتی ہے اور بہت کو بچوں کو مارتی ہے. مجھے نہیں معلوم، یہ اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، میں بھول گئی تھی کہ مجھے آپ کو سوالوں سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز دکھانی تھی آج. وہ میں شاید پہلے بھی کسی سیشن میں دکھا چکی ہوں. یہ ایک ویژول اسکیجول اس طرح میں نے تیار کیا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ ایک نارمل فائل ہے، اور اس فائل کو میں نے پلاسٹک کوڈنگ کرا لیا ہے. ٹھیک ہے، جسے ہم یہاں لیمینیٹ کہتے ہیں کینیڈا میں. کرا کے جو ویلکرو ہوتی ہے، جو درزی لگاتے ہیں، وہ پلاسٹک کوڈنگ کرانے کے بعد وہ میں نے ویلکرو کا ایک سائڈ اس پر لگا دیا ہے. یہ دیکھیں، دور میں تھوڑا سا ہو کے آپ کو دکھاتی ہوں. ایسے یہ فائل ہو گئی. اب ہم نے اس پہ کیا کرنا ہے. میرے پاس، میں آپ کو میرا خیال ہے میں پوسٹ کر چکی ہوں گروپ کے اوپر ویژول اسکیجول کی پکچرز جو ہیں. یہ میں نے ویژول اسکیجول کی کچھ پکچرز ہیں جو مجھے ضرورت ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ میں نے کر لی ہیں. جیسے یہ ورک کیا ہے، پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں روشنی میں. یہ واک ہے، یہ پلے گراؤنڈ ہے، اس طرح کی تصویروں. اور پھر ان کے پیچھے میں نے یہ ویلکرو کا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ کاٹ کے اس پہ لگا دیا. اب میں کیا کرتی ہوں کہ میں اس کو فار ایگزامپل اس طرح سیٹ کرتی ہوں ویژول اسکیجول کو، اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے. یہ ہو گیا جی ہمارا، یہ ہو گئی ہماری مارننگ روٹین. فار ایگزامپل آ رہی ہے نظر؟ یہ ہماری مارننگ روٹین ہو گئی. نہیں آ رہی نظر. اچھا، یہ ہماری مارننگ روٹین ہو گئی. یہ ہم نے سارا جو ہے وہ اپنا کر لیا، چیزیں لگا لی. اور ہم نے بچے کو باقاعدہ یہ ٹیچ کرنا ہوگا کہ اس کی مارننگ کی روٹین کیا ہے، اس کی آفٹرنون کی روٹین کیا ہے، سارا. آپ تو نارملی ہم جو ڈے روٹین ہے وہ ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں، اور ایوننگ روٹین ہم ایک ساتھ. صبح میں اگر آپ گھر کے لیے بنا رہے ہیں اور بچہ جو ہے وہ اسکول جاتا ہے، تو مارننگ روٹین کیا ہوگی؟ مارننگ روٹین ہوگی بیڈ کی تصویر کہ آپ بیڈ سے نکلے. دوسری ہوگی آپ کی کہ آپ بچہ جو ہے اس نے جا کے دانت برش کیے، دانت برش کرنے کی ہوگی. واش روم یوز کیا، لائک واش روم کی تصویر لگا دیں، اس میں ساری ایکٹیویٹیز آ گئیں. باتھ روم میں جا کے اپنے دانت برش کرنے، کپڑے چینج کرنے، منہ دھونا ہے، نیچے آنا. پھر بریک فاسٹ کے لگائیں، بریک فاسٹ کے بعد اسکول کا یونیفارم یا جو بھی جیسے بھی پریپیئر کرتے ہیں وہ کرا. اس کے بعد اسکول کی بس یا جیسے بھی بچہ اسکول، وہ سب چیزیں اس کو پتا ہونا چاہیے. دس از مائی روٹین. اور ایوری ٹائم وہ اپنی روٹین کمپلیٹ کرتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں گو چیک یور اسکیجول. وہ اسکیجول چیک کرتا ہے. بیڈ ٹائم آل ڈن، ٹائم فار واش روم، واش روم آل ڈن،
ٹائم فار بریکفاسٹ. تو اس طرح ون بائی ون اس سے بچے کو پریڈکٹیبلٹی آتی ہے اس کے ڈے میں, اور اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی یہ میری روٹین ہے, اور اس کی انزائٹی جو ہے وہ کام رہتی ہے. اچھا, یہ جو بات آپ نے کری کہ بچہ جو ہے, بچی جو ہے وہ مہمان آتے ہیں تو بہت پریشان کرتی ہے, دوسرے بچوں کو مارتی, تو آپ نے اس کے لیے پریڈکٹیبل بنانا ہے کہ مہمان کب آئیں گے. اگر کسی مہمان نے آنے کے لیے, ایک تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں ان ایکسپیکٹڈلی اگر وہ آ بھی گئے ہیں, اگر آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ کہیں جانا ہے یا کسی کو بلانا ہے, تو آپ ایک ویژول اسکیجول ایک ویژول ایک تصویر رکھیں کہ بھائی ہمیں مارکیٹ جانا ہے آج, یا فلاں آج گرینڈ مدر کے نے وزٹ کرنا ہے, یا ہم نے جانا ہے دادی کے گھر, نانی کے گھر. وہ ان کی تصویر لگا دیں, بھلے نانی کی تصویر لگا دیں کہ نانی کے گھر جانا ہے ہمیں اسکیجول میں. اس سے بچے کے اندر پریڈکٹیبلٹی آئے گی اور اسے سمجھ میں آ جائے گا. ایک تو یہ کام ہو گیا. دوسرا, جو مارنے والا بیہیویئر ہے, دوسرے بچوں کو مارنا ہے, اس کے کانسیکوینسز ہونے چاہیے. میں پہلے بھی گروپ پہ بتا چکی ہوں کہ میں پوسٹ کر چکی ہوں کہ کس طرح بچے کے لیے گھر میں ایک کارنر ہونا چاہیے جہاں پہ آپ اس کو ٹیچ کریں کہ وہ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے. روزانہ ٹرانزیشنل جو بھی ہیں ان کے درمیان اس کو 5-10 منٹ وہاں ٹائمر لگا کے بیٹھنے کے لیے کہیں. تو اس طرح جو ہے اگر وہ بچے کو مار رہا ہے تو اس کی کانسیکوینسز, کس لیے وہ بچے کو مار رہی ہے وہ آپ کی بچی, کیا وہ کوئی ٹوائے ہے جو نہیں شیئر کرنا نہیں چاہ رہی ہے, یہ سب آپ کو آبزرو کرنا ہوگا. اور جو بھی اس کی وجہ ہے, اس وجہ سے اس کا ایک کانسیکوینس رکھنا ہوگا کہ اچھا ٹوائز اگر بچے کبھی کبھی شیئر نہیں کرنا چاہتے آنے والے بچوں کے ساتھ, تو آپ پھر یہ کریں کہ ٹھیک ہے یہ اس کے ٹوائز ہیں جو یہ نہیں شیئر کرنا چاہتی, وہ ٹوائز آپ الگ کر دیں. اور شیئر کرنے والے جو ٹوائز ہیں, اگر شیئرنگ سکھانی ہے تو آپ شیئر کرنے والے ٹوائز الگ رکھیں اور بچے کو کہیں کہ یہ ہم شیئر کریں گے, اور وہ آپ اس کو ٹیچ کرنا ہوگا آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے, اگر آپ کی کوئی پرٹیکولر سچویشن ہے تو آپ ان باکس میں پوری بات لکھ کر مجھے بتائیں, پھر میں اس کے پلان بنانے میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں. محمد السلام علیکم, تھینک یو. وعلیکم السلام. مدیحہ السلام. ہاؤ ٹو ٹیچ دیز ایکٹیویٹیز لائک ڈیپ بریدنگ ٹو اے ٹاڈلر. میں نے آپ کو بتایا آپ کو ماڈل کرنا ہے, آپ کو بچے کو ماڈل کر کے دکھانا ہے, اس کے لیے آپ کو سامنے بیٹھ کر خود کرنا ہے بچے کے. اس کے علاوہ اگر جو ٹاڈلرز ہوتے ہیں, جو خاص طور سے جو اسپیشلی آٹزم کے حامل بچوں کو کام ڈاؤن رکھنے کے لیے ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز, ان کی ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک فزیکل ایکٹیویٹی آپ نے ضرور کرانی ہوتی ہے. تو ان کے ڈے کو اس طرح اسٹرکچر کریں کہ اگر ان کو بیٹھ کے کرنے کا کوئی کام کرایا ہے, کوئی ورک ہے, یا پلیڈو سے کھیل رہے تھے, تو پھر اس کے بعد ان کو کوئی اگر سٹنگ کی ریکوائرمنٹ ہے 15 منٹ 20 منٹ آپ نے سٹنگ ایکٹیویٹی کرائی, تو اب نیکسٹ ایکٹیویٹی آپ کو کیسے کرانی ہے, آپ کو کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں سائیکلنگ کروانی ہے, واک پہ لے جانا ہے, پارک لے کے جانا ہے, گھر میں کسی چیز سے کھیلنے کے لیے, فزیکل بال سے کھیلنے کے لیے اس کے ساتھ مل کے آپ کو کھیلنا ہوگا, اس کو آپ کو کھیلنا ٹیچ کرنا ہوگا. بیکاز آٹزم کے حامل بچے جو ہیں ان میں پلے اسکلز نہیں ہوتی ہیں, ان میں سوشل ڈیفیسٹ, تو کیسے پلے کرنا ہے یہ آپ کو ٹیچ کرنا ہوگا. خالی ٹوائے سے آپ بہت سارے بچوں کو, آپ آٹزم کے بچوں کو دنیا کے جہان کے کھلونے لا دیں, وہ کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. تو آپ کو ان کو یہ بات سکھانی ہے. مطلب اگر بلاگ بنانا سکھانا ہے, بلاگس آپ نے لا کے دیے ان کو, تو آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ہینڈ اوور ہینڈ ان کو بلاگ ایک کے اوپر ایک رکھ کے سکھانا ہوگا. جب وہ یہ سیکھ جائیں گے تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ کو وہ بلاگ کے ساتھ ان کو ٹائمر لگا کے تھوڑی دور پہ کھڑے ہو کے دیکھنا ہوگا کہ وہ خود کھیل رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اسکل سکھا دی, اب صرف آپ کو انڈیپینڈنٹ پلے سکھانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. عظما ظفر, مدھیہ علی اینڈ 6 other people are watching. تھینک یو. ہینڈ بائٹنگ کا ریزن کیا ہے, کنٹرول کرنے کی اسٹریٹجیز بتائیں. ہینڈ بائٹنگ کے کچھ بھی ریزن ہو سکتے ہیں. سینسری اوور لوڈ ہو سکتا ہے, انزائٹی ہو سکتی ہے, اور انزائٹی کی وجہ اسکیجول میں چینج ہو سکتا ہے. جو بھی جتنی بھی باتیں میں نے بتائی اس میں سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. آپ کے بچے کی اسپیسیفک وجہ کیا ہے وہ آپ فنکشنل بیہیویئر اسسمنٹ کے ذریعے آبزرو کریں کہ کس ماحول میں وہ زیادہ ہینڈ بائٹنگ کرتا ہے اور کس میں نہیں کر رہا, اس ماحول میں کون کون موجود ہے, کیا ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیں اور نوٹ کریں ایک کاغذ کے اوپر کہ کیا وجہ ہے کہ میرا بچہ ہینڈ بائٹنگ کر رہا ہے. پھر اس وجہ کو لے کر وہ جو چیلنج اس کے لیے پیدا ہو, اس چیلنج کو ویژول اسکیجول کے ذریعے ریڈیوس کریں, بچے کے لیے ایکسپیکٹڈ بنائیں.
کام نہیں ہوتا، میرا بیٹا 3 سال کا ہے، اس کے لیے میں گروپ پہ پوسٹ کر چکی ہوں. کام ڈاؤن رکھنے کے لیے بچوں کو آپ کو سکھانا ہوگا ویٹنگ اسٹریٹجی. ویٹنگ اسٹریٹجی یہ ہے کہ روزانہ بچے کو 3 منٹ سے اسٹارٹ کریں، 3 منٹ بٹھائیں، ویژول اسکیجول لگا کے ایک کارنر بنائیں گھر میں، وہاں ایک کرسی رکھیں اور وہ ہمیشہ کرسی وہاں موجود رہے، اور بچے کو آہستہ آہستہ سکھانا ہے دس از یور کامنگ اسپاٹ، گو سٹ آن یور کامنگ اسپاٹ. جب وہ کام ڈاؤن ہے آلریڈی، جب وہ چیخ رہا ہے رو رہا ہے میل ڈاؤن ہے، اس وقت نہیں، وہ سزا نہیں ہے، وہ کام رہنے کی پریکٹس کرانا ہے. جیسے ہم یوگا کی پریکٹس کرتے ہیں، میڈیٹیشن کرتے ہیں ایوری سنگل ڈے، اسی طرح سائمہ افریدی از واچنگ، شازیہ از واچنگ. آٹزم والے بچوں کو اسکول میں ایڈمٹ کر سکتے ہیں، بچے سارے 3 سال کا ہے، اسپیکٹرم لو لیول کا ہے. اوکے، ڈپینڈ کرتا ہے ہائر فنکشننگ بچے ہوں یا لوور فنکشننگ یا ماڈریٹ فنکشننگ، کس طرح کے اسکول میں، اسپیشل اسکول میں جائیں یا انٹیگریٹڈ کلاس روم یعنی ریگولر اسکول میں بچوں کے ساتھ ریگولر اسکول میں جا کے پڑھیں. میں بہت بڑی حمایتی ہوں اس چیز کی کہ آٹزم کے حامل بچوں کو ریگولر بچوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ ریگولر بچوں کے درمیان میں ان کے لیے ایمپیتھی پیدا ہو، اور آٹزم کے بچوں کو رہنا ہے ریگولر لوگ بچوں کے ساتھ. کیونکہ آپ کے پاس نہ آپ کتنا کچھ الگ کریں گے، کتنا سیپریٹ کریں گے، الگ بینک بنائیں گے، الگ گروسری اسٹورز بنائیں گے، الگ سڑکیں بنائیں گے، کب تک الگ رکھیں گے انہیں. لیکن دا کی آف سکسیس از کہ ان کے ساتھ ایک شیڈو ٹیچر یا ان کے اسپیشل نیڈ سپورٹ ٹیچر ضرور ہو، جو ان بچوں کے لیے پروگرامنگ کرے، جو ان بچوں کی جو ضروریات ہیں. فار ایگزامپل ایک ریگولر کلاس روم میں بہت زیادہ 25 بچے ہیں، 30 بچے ہیں، بہت زیادہ شور ہے، وہ شور ہمارے آٹزم کے بچے کے سینسری اوور لوڈ میں مبتلا کرتا ہے اور اس کی انزائٹی بڑھاتا ہے اور اس کے بیہیویئرز بڑھاتا ہے. لہٰذا وہ جو ٹیچر ہے وہ اتنی ٹرینڈ ہو کہ وہ اس کے لیے پروگرامنگ کرے کہ ہر تھوڑی دیر بعد بچے کو کلاس روم سے باہر لے جا کے اسکول کے ہال وے میں، پلے گراؤنڈ میں کوئی ایکٹیویٹی کرانی ہے، تاکہ بچے کو بریک ملے شور سے اور اس کی جو نیڈز ہیں ون آن ون وہ نیڈز پوری ہو. تو بغیر سپورٹ ٹیچر کے اگر آپ بچے کو ریگولر اسکول بھیجیں گے تو اٹس اے ڈیزاسٹر. So make sure there is a support teacher and the support teacher should be trained. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسپیشل نیڈ بچوں کا کیا ہے، ان کو تو سنبھالنا ہی ہوتا ہے نا، سنبھال لے گا کوئی بھی جا کے، اس میں کسی انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جیسے کہ عام بچوں کو پالنا ایک مشکل کام ہے، اس کے لیے پیرنٹس کو بہت کچھ تربیت کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ کا بچہ اسپیشل نیڈ ہو، جب آپ کا بچہ خاص طور سے آٹزم کا حامل بچہ ہو، جو کہ ایک بیہیویئر وہ ہے چیلنج ہے، تو آپ کو بہت زیادہ ذہین ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی آبزرویشن پاور بہت زیادہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. اسی طرح ٹیچرز کا بھی ہے، جو عام ریگولر بچوں کو جو ٹیچرز پڑھاتی ہیں وہ عام بچوں کی نفسیات کے بارے میں جانتی ہیں، اس لحاظ سے ان کے لیے پلان، ان کے لیے ایجوکیشن پلان ڈیولپ کرتی ہیں. لیکن جو اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرز ہوتی ہیں، جو ان کے بچے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، جو کہ ریلیٹ کرتی ہیں اسپیسیفک مینٹل ہیلتھ نیڈ سے، اس کے بارے میں ان کو اویئرنیس ہوتی ہے، انہوں نے ساری پڑھائی کی ہوتی ہے اس کی، تو وہ ساری چیزیں آپ ضرور میک شیور کر لیں کہ وہاں پہ جہاں بھی آپ بچے کا ایڈمیشن کرائیں وہاں پہ وہ چیز، وہاں پہ اسپیشل ایجوکیشن سپورٹ ٹیچر موجود ہو. اچھا، میں اسپیشل ایجوکیشنلسٹ ہوں، 15 سال سے آٹزم کے ساتھ کام کیا. سوال یہ ہے کہ کچھ پیرنٹس کہتے ہیں یہ جانتا ہے ہم پیرنٹس ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، ماں باپ کہتا ہم کو نہیں جانتا. سوال کہ کیا بچہ اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں جانتا؟ آئی گیس ایکسپریس نہیں کر پاتا، جانتا ہوگا. سب بچے جانتے ہیں ان کے پیرنٹس کون ہیں. آٹزم کے نان وربل بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے پرائمری کیئر گیورس کون سے ہیں. ٹیچرز کو وہ جانتے ہیں، وہ اسکول کے سب کو جانتے ہیں. دے جسٹ ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپریس. سو ہمیں ان کو ٹیچ کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ ایک بچہ میری سپورٹ میں ہے اور وہ اس کو میرا نام نہیں پتا تھا شروع میں کہ میرا ایک نام ہے، جیسے اس کا ایک نام ہے. پہلے ہم نے اس کو اس کا نام سکھایا، واٹ از یور نیم. پھر جب اس نے وہ سیکھ لیا تو پھر اس کے پیرنٹس کا نام سکھایا. ہمارے نام سے پہلے اس کے پیرنٹس کا نام سیکھنا ضروری ہے. اس کا پیرنٹس کا نام تصویر لگا کر ایک پیج کے اوپر اس کے فادر کی تصویر لگا کے ہو از دس از مائی ڈیڈ نیم از واٹ ایور دا نیم، ایسے کر کے. اسی طرح ٹیچرس کی تصویر لگا کے ٹیچرس کو ہو از دس از مس اشتیاق، مائی نیم، میرا نام مس اشتیاق ہے.
سو ہو از دس؟ دس از مس اشتیاق. اس بچے نے کہنا سیکھ لیا, حالانکہ وہ آلموسٹ صرف ایک ورڈ, ون ورڈ کمیونیکیشن کرتا ہے, لیکن اس نے بھی سیکھ لیا. اب اگر میں اس کو وہ پرچہ ہٹا کر بھی پوچھوں ہو از دس, تو وہ بتا سکتا ہے دس از مس اشتیاق. تو اس طرح آپ کو سکھانا پڑتا ہے ان کو اسٹیپ, وہ سب جانتے ہیں. آٹزم کے حامل بچوں میں کی انٹیلیجنس, یہ کوئی لرننگ ڈسیبلٹی نہیں ہے. موسٹ آف دا ٹائم جو ہائر فنکشننگ بچے ہوتے ہیں ان کی انٹیلیجنس لیول ابو ایوریج ہوتا ہے. آپ کے لیے شاید سرپرائزنگ ہو. صرف ایجوکیٹرس کو آنا چاہیے, پیرنٹس کو آنا چاہیے کہ جو طریقہ وہ سمجھتے ہیں اس دو طریقے سے آپ کو سمجھانا آنا چاہیے انہیں. اس کی ایک باقاعدہ ٹریننگ ہے, باقاعدہ ہم ٹریننگ لیتے ہیں, پیرنٹس کو بھی دیتے ہیں, تاکہ وہ, جیسے کہ میں فرض کریں میں انگریزی زبان بولتی ہوں اور آپ اردو سمجھتے ہیں, اور میں انگریزی میں بات کرتی رہوں اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے, تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اگر میں اچھی ایجوکیٹر, اچھی پیرنٹ ہوں, تو میں آپ کی زبان, اردو زبان سیکھوں گی پہلے, جس سے آپ بات سمجھ سکیں. پھر میں اپنی بات آپ کو سکھاؤں گی کہ میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہی ہوں. بالکل آٹزم از اے ڈفرنٹ ورلڈ, وہ پورا ایک مختلف دنیا ہے. اس کا طور طریقے, اس کی ضروریات, اس کے ایکسپریشن, ہر چیز مختلف ہے. جب ہم کیئر گیور ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وہ زبان سیکھیں جو زبان ہمارے بچے سمجھتے ہیں. اچھا, بہت سارے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. عفاف, حریم, سائمہ, صلاح, فرا نعیم. پری ناز نے پوچھا آئی کانٹیکٹ نہیں دیتی, فلیش کارڈ نہیں دیکھ سکتی. میرا خیال ہے میں اس بات کا جواب کئی دفعہ بتا چکی ہوں, مختصراً بتا دیتی ہوں. میں کافی پوسٹ بھی کر چکی ہوں گروپ کے اوپر کہ آٹزم کے حامل لوگوں کے لیے آئی کانٹیکٹ بنانا بہت مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک ملٹی ٹاسکنگ تھنگ ہے کہ میں آپ سے بات بھی کر رہی ہوں, میرے ذہن میں پروسیس بھی چل رہا ہے مجھے کیا بات کرنی ہے, اور پھر میں اس کو اسپیچ میں ڈلیور کر رہی ہوں. ایکسکیوز می. آٹزم کے حامل بچے یا افراد آپ سے آئی کانٹیکٹ, وہ ان کی سینسری یہاں سے کہ وہ آپ سے آئی کانٹیکٹ بنا سکتے ہیں, تو ان کو پروسیسنگ میں ڈیفیکلٹی ہے, اور پھر پروسیس کر کے آپ کو بولنا, تو دیٹ از ملٹی ٹاسکر تھنگ. تو جب وہ ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات سن نہیں رہے. ہم اکثر کہتے ہیں وہ دیکھ نہیں رہے تھے, لسن ٹو می, ہماری بات سنو, ہماری طرف دیکھو. ضروری نہیں کہ کوئی آپ کی طرف دیکھ نہیں رہا تو وہ آپ کی بات نہیں سن رہا. وہ آپ کی, جیسے کہ ایک مثال ہے کہ جب مجھ سے کوئی میرا فون نمبر پوچھے جو کہ میں ایوری ڈے یوز نہیں کر رہی ہوں, تو میں کیا کرتی ہوں, میں ایسے کر کے سوچتی ہوں میرا فون نمبر ہے XYZ, رائٹ. تو میں نے کیا کیا, میں نے وہ انفارمیشن اپنے برین سے ریٹریو کی اور پھر اسپیچ. تو کیا میں نے آپ سے آئی کانٹیکٹ بنایا؟ نہیں بنایا. سو وائی از اٹ ایکسیپٹیبل فار اس ٹو ڈو دس اینڈ ناٹ فار آور چلڈرن ود اسپیشل نیڈ؟ تو آپ ان پہ کام کریں, آپ ان کا آئی کانٹیکٹ بہتر بنانے کے طریقے میں نے کافی دفعہ گروپ پہ پوسٹ کیے, میں ایک دفعہ اور نکال کے پوسٹ کر دوں گی. ان پہ آپ آہستہ آہستہ کام کر سکتے ہیں, لیکن آپ ان کو الاؤ کریں تھوڑا بہت روم. بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان میں بھی اب لوگوں کی اس قسم کے بچوں کی سمجھ آ رہی ہے. صرف ایک گزارش ہے کہ آپ اردو کے حوالے سے آپ کہتی ہیں اس نے کری ہے, اس نے کیا کہنا, اسے کیا کہنا چاہیے. سوری میں آپ کی بات نہیں سمجھی. آپ کی اردو کے حوالے سے ہے, آپ کہتی ہیں اس نے کری, اس نے کیا کہنا چاہیے. دیکھیے ہو سکتا ہے کہ میں جو زبان, میرا خیال آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اردو میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتی ہوں جو ادبی اردو میں شاید وہ نہ ہوں, ایکسیپٹیبل نہ ہوں, کیونکہ ایک تو میں اتنے سالوں سے یہاں رہتی ہوں کینیڈا میں, اینڈ میری اردو اور انگریزی میں مکس ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ کہ جس جگہ سے بھی آپ آئے ہوتے ہیں, جو بھی آپ کے آباء و اجداد جس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں, اس کا کچھ زبان کا کچھ اثر آپ میں ہوتا ہے. ہم اردو, یہ کوئی اردو کی شاعری کی ویب سائٹ نہیں ہے, یہ کوئی اردو ادب کا بات نہیں ہو رہی ہے, آٹزم کی بات ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے, لینگویج ہو سکتا ہے ہر لفظ ٹھیک نہ ہو, لیکن آپ کو میری بات سمجھ میں آنی چاہیے. میں بہت زیادہ انگریزی کے الفاظ استعمال کرتی ہوں کیونکہ وہ میری ایک عادت ہے. بہت ساری ٹرمز تو اردو میں ہیں ہی نہیں. ایز لانگ ایز آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے, اگر کوئی ٹرم ہے جو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی تو یو کین آلویز آسک می. تھینک یو فار پوائنٹنگ آؤٹ دو. نذرانہ نقوی, دردانہ سید, میرا بیٹا 8 سال کا ہے. سدرا,
اچھا سدرا رپلائی پلیز. کیا پوٹی ٹریننگ کے متعلق بہت تفصیل سے ویڈیوز بات چیت ہو چکی ہے. میں ایک پورا فیس بک لائیو کر چکی ہوں اور ٹریننگ کی ویڈیوز بہت دفعہ ہم کر چکے ہیں. میں وہ نکال کے دوبارہ پوسٹ کر سکتی ہوں آپ کے لیے آسانی کے لیے. پوٹی ٹریننگ کی آپ اس ویڈیوز میں آپ سنیں گے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا بچہ اگر پوٹی ٹریننگ کے لیے ریڈی ہے تو آپ کس طرح اس کو پوٹی ٹریننگ اسٹارٹ کرائیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھائیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ 6 سال کا ہے یا 5 سال کا ہے یا 7 سال کا ہے یا 10 سال کا ہے اور وہ پوٹی ٹریننگ کے لیے ریڈی ہے. اس کی باڈی پوٹی ٹریننگ جو ایک فزیکل اینڈ میچورٹی اینڈ مینٹل میچورٹی سے جس کا تعلق ہے, اور وہ اس کے لیے بچے کا ریڈی ہونا بہت ضروری ہے. تو ان ویڈیوز میں اس بارے میں تفصیل سے بات کی گئی ہے. اچھا, شاؤٹنگ اینڈ کرائنگ. افشا سہیل کہہ رہی شاؤٹنگ اینڈ کرائنگ کرتا ہے, نان وربل ہے, ایج 11 ایئر. جی, اگر بچہ شاؤٹنگ اینڈ کراؤڈنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا آپ سے, اس کا بیہیویئر بتا رہا ہے کہ آئی وانٹ سم تھنگ. تو سب سے پہلے تو آپ ویژول اسکیجول اس کے لیے بنائیں. بہت آسان ہے, میں نے ساری چیزیں پوسٹ کر دی ہیں گروپ پر. یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, تھوڑی سی آپ کو کوشش کرنی ہوگی. یہ بنائیں, آپ اسے پہلے اپنی بات سمجھائیں, اس کی بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کے پاس الفاظ نہیں ہے لیکن وہ اپنی بات آپ کو سمجھا سکتا ہے. واٹ ڈز ہی وانٹ, پہلے آپ کو سکھانا ہوگا. یہ ویژول اسکیجول ہے, یہ تمہارا اس چیز کا ٹائم ہے. آہستہ آہستہ بچہ سیکھ جائے گا اور وہ آپ کو بتائے گا کہ میرا بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کا ٹائم کام پڑھنے کا ہوتا ہے, نان وربل ہوتے ہیں کہ ہمیں ورک ٹائم ہے, اور وہ آئی پیڈ کی تصویر لا کے ہمیں دیتے ہیں کہ آئی وانٹ آئی پیڈ. تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں کہ فرسٹ ورک دین آئی پیڈ. تو یہ سب آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے بچے کو سکھانا ہوگی یہ چیزیں. اچھا, امجد صاحب پوچھ رہے ہیں ون جنرل کوشچن, واٹ از رانگ بیہائنڈ alone not wanting to play, maybe playing is not fun for such kids. There is nothing wrong to be alone sometime, but انسان جو ہے سوشل اینیمل ہے اور ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. اور آٹزم کے بچوں کو ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ عام بچوں کے ساتھ کھیلیں, ان سے سیکھیں. ایسا نہیں کہ وہ alone رہنا چاہتے ہیں and they are happy with this. They just do not have the skills. اور ایز اے پیرنٹ, ایز اے سوشل, ایز اے ایجوکیٹر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں وہ اسکلز ان میں ڈیولپ کریں تاکہ وہ ایک پروڈکٹیو سوسائٹی کا حصہ, وہ ایک سوسائٹی کا حصہ بن سکے پروڈکٹیولی. کیونکہ جتنا زیادہ وہ سیکھیں گے انہیں سوسائٹی میں رہنا آئے گا, اور جتنا زیادہ وہ ریگولر بچوں کے ساتھ رہیں گے, ریگولر بچوں کو ان کے ساتھ رہنا آئے گا کہ بھائی اسپیشل نیڈ کے بچوں کو کی یہ ضروریات ہوتی ہیں اور ہماری پر ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں. تو ہم ایک پازیٹیو سوسائٹی بلڈ کریں گے جب ہم ان کو ایک ساتھ رکھیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا, کھیلنا سکھائیں گے. اچھا, دو دانا سید 100 ایگریڈ. دعا صدیقی واچنگ, فائزہ بانو از واچنگ. دعا صدیقی السلام علیکم. دعا صدیقی میرا بیٹا 4.4 کا ہے, آٹسٹک ہے, ایکٹیویٹی بہت اچھے سے کرتا ہے مگر جب بھی کام کرتا ہے فیس ہٹا لیتا ہے ایکٹیویٹی سے. یہ اس کا بیہیویئر ہے, اس کے لیے ہارڈ ہے کام, آئی تھنک سو. آپ آبزرو کریں کہ کیوں وہ فیس ہٹاتا ہے, وہاں سے روشنی بہت زیادہ ہے ماحول میں, آواز بہت زیادہ ہے, یا وہ کام کرنا نہیں چاہتا, اس کی ایک اوائڈنس آف بیہیویئر ہے یہ کہ مجھے نہیں کرنا لیکن کرنا پڑ رہا ہے. تو کوئی بات نہیں, آپ دیکھیں اگر انیشیل اسٹیج پر ہے, اس نے کام کرنا شروع کیا, وہ ایسے کر رہا ہے اور کام کر رہا ہے ایز لانگ, اور وہ انیشیل اسٹیج ہے, تو آپ اس کے کام کو جو وہ کر رہا ہے اس پہ زیادہ توجہ دیں. پھر آہستہ آہستہ اس کا یہ بیہیویئر کہ وہ نہیں کر رہا تو اس کی توجہ اپنی طرف لینے کی کوشش, اس کا نام پکاریں, اس کا فیس ٹرن کریں, اس کی توجہ دلائیں. یہ ایک نیکسٹ اسٹیپ ہوگا تو جو کہ آپ سکھا سکتے ہیں اپنے بچے کو. 2.5 ایئر بیبی ہے, انم ظہور دکھ رہی ہیں, ہر چیز ماؤتھ میں دیتا ہے, کس طرح روکنا ہے؟ اگر بچے کو آٹزم ہے تو اورل سینسری ایشو ہے. یہ بہت سارے آٹزم کے بچے تھوک نکالتے ہیں, چیزیں چباتے ہیں, منہ میں جو کھانے کی چیز نہیں ہوتی وہ منہ میں رکھتے ہیں اور وہ سب کرتے ہیں. اس کا میں پچھلا پروگرام میں اس بارے میں تفصیل سے کر چکی ہوں, آپ وہ ویڈیو نکال کے دیکھیں. وہ جو ہمارا آٹزم گروپ ہے اس کے جو ہیڈنگز ہیں اوپر, اس میں ساری ویڈیوز پوسٹ ہیں,
آپ نکال کر وہ دیکھ لیجیے، اور آپ کو نہ ملے تو مجھے ان باکس میں میسج کر دیجیے، میں آپ کو ویڈیو ان باکس میں پوسٹ کر دوں گی. تو اس سے آپ کو بہت ساری اسٹریٹجیز مل جائیں گی کہ بچے کو کس طرح سکھانا ہے کہ کیا چیز منہ میں لینی ہے، اور اس کی جو اورل سینسری نیڈ ہے، کیونکہ ان کے مسلس ڈیولپ نہیں ہوئے ہیں پوری طرح سے، ان مسلس کو جیسے ٹیدر ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم ان کے منہ میں دیتے ہیں کہ وہ چیو کریں تاکہ ان کے دانت نکلنے میں آسانی ہو، اسی طرح ہم مسلس ڈیولپ کرنے کے لیے چیزیں دیتے ہیں بچے کو تاکہ اس کے مسلس، اس کے اورل سینسری ریڈیوس ہوں اور اس کے مسلس اسٹرانگ ہوں. جتنے مسلس اسٹرانگ ہوں گے باڈی کے کسی بھی حصے میں، سینسریز اتنی ریڈیوس رہیں گی، سینسری سینسٹیوٹیز اتنی ہی کم رہیں گی. امجد شیخ جی دوست، لیکن ٹوکنا میری بھی عادت ہے، آپ سمجھ سکتی ہیں. میں نہیں سمجھی آپ کی. میرا خیال ہے ہم لوگ تھوڑا ٹاپک سے پہ رہتے ہیں، اور لینگویج کے بارے میں بتا چکی ہوں. سو آئی ہوپ اٹ از انڈرسٹوڈ. صدف فرا فیاض از واچنگ. جی، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آج کے پروگرام کا حصہ تھیں. آج ہم تھوڑا سا اوور بھی چلے گئے ہیں ٹائم سے. اگر کوئی اور سوالات ہیں آپ کے ذہن میں تو آپ وہ سوالات مجھے ابھی پوچھ لیں، میں 5 منٹ اور ایکسٹرا لے لیتی ہوں. نہیں تو آپ جب بھی یہ ویڈیو، جب تک، کیونکہ یہ ویڈیو تو رہے گی اب فیس بک پر، تو جب جیسے بھی جس بھی گروپ کے تھرو جس طرح بھی لوگ شیئر کریں، بہت سارے لوگ شیئر کرتے ہیں ویڈیوز، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، اور جہاں بھی دیکھتے ہیں وہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں. تو اسی لیے میں نے ایک 1 منتھ کا ٹائم رکھا ہے کہ 1 مہینے تک مجھے سوالات ملتے رہتے ہیں. لوگ کبھی کبھی کمفرٹیبل ہوتے ہیں، وہ ان باکس میں سوالات بھیجتے ہیں، اور میں اپنے ٹائم کے لحاظ سے جتنا میرے پاس ٹائم ہوتا ہے، میں آئی ایم اے فل ٹائم ورکنگ مام، تو میرے پاس جیسے جیسے ٹائم ہوتا ہے میں اپنے ٹائم کے لحاظ سے ان کو جواب دے دیتا، ٹائملی مینر میں جواب دینے کی تفصیل سے کوشش کرتی ہوں، کیونکہ بہت مشکل کام ہے مختصر جواب دینا. لہٰذا میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ جو بھی کنسرن ہے آپ کا، 1 بائی 1 کنسرن، بعض دفعہ پیرنٹس یہ کرتے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کے سوالات ایک ساتھ پوچھ لیتے ہیں، تو میرے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ میں کیسے آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بتاؤں. ایک آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے، سو اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. تو کوشش کریں کہ کوئی ایک بیہیویئر لے کے، کوئی ایک بات جس میں آپ کو مدد کی ضرورت ہو، آپ کو کنسلٹیشن کی ضرورت ہو، آپ مجھے وہ میرے ان باکس میں یا اس ویڈیو کے نیچے آپ وہ سوال لکھیں. I'll try my best to answer in a timely manner. تو اچھا، تو یہ میں ویڈیو میں جو ہے وہ گروپ کے اوپر پوسٹ کرتی ہوں، اور وہ ویڈیو ہمیشہ رہتی ہے. پھر اس کے اوپر آپ چاہیں تو اپنے، یہ ایک پبلک گروپ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے دوستوں سے اس کو شیئر کریں. آپ مختلف گروپس کا اگر حصہ ہیں، یا آپ کسی پیرنٹ سپورٹ گروپ کا حصہ ہیں، تو آپ اس کو شیئر کریں، کیونکہ جتنی اویئرنیس ہوگی اتنا اچھا ہے. میرے پاس یہ ساری نالج ہے جو میں چاہتی ہوں کہ تمام پیرنٹس کو، تمام ایجوکیٹرز کو ملے، اور کسی بچے کو بھی کسی طرح سے فائدہ پہنچے، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی. تو پھر ہم لوگ جو ہے وہ پروگرام، میرا خیال ہے ہاتھوں کے سامنے کر کہتا ہے، کھیلتا ہے، ہاتھوں کے سامنے کر کے کھیلتا ہے. کچھ مجھے سمجھ نہیں آیا. آمنہ، آپ کا سوال تو آپ تفصیل سے لکھ دیجئے سوال اس ویڈیو کے نیچے، میں آپ کا جواب آپ سے مزید اس کے بارے میں معلومات کر کے سوال کر دیتی ہوں. ہم پوری سارے لوگوں کو ہولڈ نہیں کرتے یہاں پہ. مجھے امید ہے کہ آج کا جو سیشن ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا، اور آپ کو اس کو انزائٹی سے ریلیٹڈ، بچوں کی انزائٹی سے ریلیٹڈ کچھ اور معلومات چاہیے تو آپ لوگ مجھے جیسے کہا کہ ریکارڈ کر کے یا رائٹ اردو میں لکھ کر مجھے بھیج سکتے ہیں، ان باکس کر سکتے ہیں، یا گروپ پر لکھ سکتے ہیں، میں اس کا جواب دے دوں گی. میری چھوٹی سی بس ایک آخر میں یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے ویژول اسکیجول آپ کو دکھایا. ویژول اسکیجول فرسٹ اسٹیپ ہے سپورٹ پلان کا آپ کے بچے کا. اگر آپ نے اپنے بچے کو ویژول اسکیجول استعمال کرنا سکھا دیا، اس کا ڈے اسٹرکچر کر دیا، یعنی اس کے لیے اس کی لائف کو پریڈکٹیبل بنا دیا، متوقع بنا دیا کہ اب نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے، تو بچے کی انزائٹی نیچے رہتی ہے اور وہ بہت اچھے سے پرفارم کرتا ہے، اس کے چیلنجنگ بیہیویئرز نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ اگر جیسے بتایا کہ نانی کے گھر ملنے جا رہے ہیں یا کسی دوست کے گھر جا رہے ہیں اور وہاں کون کون ہوگا، اگر آپ جانے سے پہلے بچے کو دکھا دیں، تصویر دکھا دیں یا بتا دیں،
تو بچے کی انزائٹی ڈاؤن رہے گی. ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ ہیئر کٹ لینے کے لیے بچے آٹزم کے بچے بہت پریشان کرتے ہیں. آسان سی بات ہے کہ وہاں ہیئر کٹ ایک بہت ہی زیادہ سینسری اوور لوڈ قسم کی ایکٹیویٹی ہے. تو آپ کوشش کریں اس وقت اس کو لے جائیں بچے کو, ایک دفعہ دکھائیں کہ یہاں نائی کی دکان ہے, یہاں ہم آئیں گے بال کٹوائیں گے. پھر نیکسٹ ٹائم جب لے کے جائیں تو پوچھ لیں آپ ہیئر ڈریسر سے کہ کس وقت جو ہے وہ رش تھوڑا کم ہوتا ہے, خاموشی ہوتی ہے, آپ بچے کو اس وقت لے کے جائیں وہاں پہ اس جگہ پہ. لائٹ اگر بہت زیادہ ہے تو ان سے ریکویسٹ کریں کہ لائٹ کو تھوڑا کم کر دیں, میوزک تھوڑا ڈاؤن کر دیں اگر میوزک چل رہا ہے, اور بچے کے ساتھ رہیں, اس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھ جائیں بال کٹوانے. لائک دیر آر سو مینی ماڈیفیکیشن یو کین ڈو ٹو پرووائڈ سپورٹ ٹو یور چائلڈ ہو از اسٹرگلنگ ود دا انزائٹی, بیکاز آٹزم میں انزائٹی بلٹ ان ہے. ٹھیک ہے, انزائٹی کیوں ہے؟ کیونکہ ان ایکسپیکٹڈ ہے دنیا ان کے لیے. یہ ہم ایک سوشل ورلڈ میں رہتے ہیں اور ان کا ڈس آرڈر, ان کی ڈسیبلٹی ایک سوشل ڈسیبلٹی ہے. ان کو پڑھنے لکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ایز لانگ ایز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آٹزم کے بچے کو کیسے پڑھاتے ہیں. ان کا انٹیلیجنس لیول جو ہے وہ اگر ڈبل ڈائگنوسس نہیں ہے, کچھ بچے جو ہیں وہ کسی دوسری ڈس آرڈر کا یا ڈسیبلٹی کا شکار بھی ہوتے ہیں, تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن عموماً ہائی فنکشننگ آٹزم بچے جو ہیں وہ ابو انٹیلیجنس کے حامل ہوتے ہیں. تو ہم بات یہیں پہ ختم کرتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ نیکسٹ منتھ جنوری میں ڈیٹ اناؤنس کر دوں گی نئے ٹاپک کے ساتھ. اس دوران اگر آپ لوگ کسی خاص ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ معلومات آپ لوگ لینا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ لکھیں مجھے, تو میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ٹاپک ہم وہی ڈسکس کریں. بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اور میں ایک دفعہ دیکھ لیتی ہوں, یہ اسما مجھ سے پوچھ رہی, میم نے بتایا بچے کے اوکے میرا بیٹا ہاتھ کی فنگرز کو کھاتا ہے. ہاں, تو اگر وہ کوئی آپ کی ہینڈ فنگر منہ میں رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی اورل سینسری ایشوز ہیں, انزائٹی بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے, وہ چو کر رہا ہے. تو آپ ایک تو روکیں اسے, بغیر الفاظ استعمال کیے آپ اس کا ہاتھ نیچے کر دیں. آئی نو اٹس ناٹ ایزی 100 times, اور پھر اس کو ریپلیسمنٹ کریں اس بیہیویئر کی. اگر وہ انگلی چبا رہا ہے تو آپ چبانے کے لیے کوئی چیز اس کے ہاتھ میں دے لیں کہ یہ چباؤ. 100 times آپ دیں گے تو بچہ ول لرن اٹ. It's a slow process, but if you will continue, if you are determined, you can do it. Alrighty. Thank you so much. اب ہم ختم کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ منتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.